بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 45واں باب ہے کتاب العتاق، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آزادی کی شرط پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ العتق تقع من الحر البالغ العاقل فی ملکہ فاذا قال لعبدہ و امتہ انت حر او معتق او عتیق او محرر او حررتک او اعتقتک فقد اعتق نوى المولى العتق او لم ينوي وكذلك إذا قال رأسك حر أو رقبتك أو بدنك أو قال لأمته فرجك حر وإن قال لا ملك لي عليك ونوى بذلك الحرية عتق وإن لم ينوي لم يعتق وكذلك جميع كنايات العتق وإن قال لا سلطان لي عليك ونوى به العتق لم يعتق وإن قال هذا ابني وثبت على ذلك أو قال هذا مولاي أو يا مولاي عتق وإن قال يا ابني يا أخي لم يعتق۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ آزادی واقع ہو جاتی ہے آزاد بالغ عاقل سے اس کی ملکیت میں، اور جب اس نے اپنے غلام سے یا اپنی باندی سے کہا انت حرن، یا کہا انت معتقن تو آزاد شدہ ہے، یا کہا انت عتیقن تم آزاد ہے، او محررن یا تم آزاد شدہ ہو، یا میں نے تمہیں آزاد کر دیا، یا میں نے تمہیں آزاد کر دیا، یہ مختلف الفاظ ہیں، معنی سب کا ایک ہی ہے۔ تو وہ غلام یا باندی آزاد ہو جائے گی، مولا آزادی کی نیت کرے یا پھر نیت نہ کرے۔ اور اسی طرح اگر اس نے کہا تمہارا سر آزاد ہے، یا تمہاری گردن آزاد ہے، یا تمہارا بدن آزاد ہے، اور اگر اس نے اپنی باندی سے یہ کہا تمہاری فرج آزاد ہے، اور اگر اس نے یہ کہا لا ملک لی علیک، میرے لیے کوئی ملکیت نہیں ہے تم پر، اور نیت کرتا ہے اس سے آزادی کی تو آزاد ہو جائے گا، اور اگر نیت نہیں کرے گا تو آزاد نہیں ہوگا۔ اسی طرح حکم ہوگا عتق کے تمام کنائی الفاظ کا، اور اگر اس نے یہ کہا لا سلطان لی علیک، میرے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے خلاف، اور نیت کرتے اسے آزادی کی تو آزاد نہیں ہوگا، اور اگر اس نے یہ کہا ہادہ ابن، یہ میرا بھائی ہے، اور اس کو ثابت بھی کر دیا، یا اس نے یہ کہا ہادہ مولا، یا پھر یہ کہا یا مولا یا، تو آزاد ہو جائے گا، اور اگر اس نے یہ کہا یا ابنی اے میرے بیٹے، یا پھر یہ کہا اے میرے بھائی، تو آزاد نہیں ہوگا۔ کتاب النفقات مکمل ہو چکا ہے، یہاں سے کتاب العتاق شروع ہو رہا ہے۔ دونوں کے درمیان مناسبت احیاء یعنی زندہ کرنے کے اعتبار سے ہے۔ دیکھیں جو کفر ہے یہ حکماً موت ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے او من کان میتا فاحییناہ، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا۔ اور یہ غلامی، یہ کفر کا اثر ہے، اور غلامی کو دور کرنا ایک طرح سے زندہ کرنا اور زندگی بخشنا ہے، اور کتاب النفقات خرچے دینے میں بھی ایک طرح سے زندگی بخشنا اور عطا کرنا ہوتا ہے۔ تو زندگی بخشنے کے اعتبار سے، زندگی دینے کے اعتبار سے، احیاء کے اعتبار سے یہ مفہوم ایسا ہے جس میں دونوں برابر ہیں، کتاب النفقات بھی اور کتاب العتاق بھی۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب النفقات کے فوراً بعد حضرت نے کتاب العتاق کو شروع کیا ہے۔ اگلی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی لغوی تحقیق کی۔ دیکھیں یہ جو عتاق ہے یہ عین کے فتح کے ساتھ بھی ہے، عتاق بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو عین کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، عتاق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عتاق پڑھیں یا آپ اس کو عتاق پڑھیں، اگر تو آپ اس کے اوپر فتح پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا آزاد کرنا، اور اگر آپ اس کو عتاق پڑھیں گے یعنی عین پر کسرہ پڑھیں گے تو اس صورت میں یہ اسم مصدر ہوگا اور اس کا معنی ہوگا آزادی۔ بہرحال دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں اس کی اصطلاحی تعریف کی۔ اصطلاحی تعریف شریعت میں عتق اس قوت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان شہادت ولایت اور قضاء کا اہل ہو جاتا ہے۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ آزادی واقع ہوتی ہے آزاد سے، بالغ سے، عاقل سے اس کی ملکیت میں۔ 4 شرطیں ہیں، جب یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر غلام یا باندی آزاد ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو آزاد کرنے والا ہے وہ خود آزاد ہو۔ اگر آزاد کرنے والا آزاد نہیں بلکہ غلام ہے تو پھر وہ آگے کسی اور کو آزاد نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آزاد کرنے والا بالغ ہو، نابالغ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے۔ تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ آزاد کرنے والا عاقل ہو یعنی پاگل نہ ہو، اگر وہ مجنون ہے، پاگل ہے تو پھر ایسا شخص بھی آزاد کرنے کا اہل نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ غلام آزاد کرنے والے کی ملکیت کے اندر ہو، اگر غلام آزاد کرنے والے کی ملکیت میں نہیں ہے تب بھی وہ غلام آزاد نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ آزادی واقع ہوتی ہے حر آزاد سے، پہلی شرط۔ نمبر 2 بالغ سے، بالغ دوسری شرط۔ نمبر 3 عاقل سے، 3 شرطیں۔ نمبر 4 فیمیل کی ہی اس کی ملکیت میں ہو، یعنی وہ غلام یا باندی جس کو وہ آزاد کر رہا ہے آزاد کرنے والے کی ملکیت میں ہوگا تو آزادی واقع ہوگی، اگر ملکیت میں نہیں ہے تو آزادی واقع بھی نہیں ہوگی۔ فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَنْتَ حُرٌّ، آزاد کرنے کے لیے بھی 2 قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک قسم کے الفاظ صریح ہوتے ہیں، دوسری قسم کے الفاظ کنائی ہوتے ہیں، جس طرح کے طلاق کے اندر 2 قسم کے الفاظ ہوتے ہیں۔
سری کا حکم بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ طلاق والے سری الفاظ کا حکم ہے، یعنی آزاد کرنے والے نے اگر سری لفظ استعمال کیا ہے تو پھر آزادی واقع ہو جائے گی، چاہے آزاد کرنے والے نے آزادی کی نیت کی ہو یا پھر نیت نہ کی ہو۔ اور جو دوسری قسم کے الفاظ ہیں یعنی کنائی الفاظ، اس کا حکم بھی بالکل طلاق والے کنائی الفاظ کے حکم کی طرح ہے، یعنی آزاد کرنے والا اگر کنائی لفظ سے آزادی کی نیت کرے گا تو آزادی واقع ہوگی، اگر نیت نہیں کرے گا تو آزادی واقع نہیں ہوگی۔ پہلے حضرت وہ الفاظ لے کر آئے ہیں جو کہ سری الفاظ ہیں، ایسے الفاظ سے بغیر نیت بھی آزادی واقع ہو جاتی ہے۔ وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ پہلا لفظ ہے حر۔ اگر کسی نے اپنے غلام کو کہہ دیا انت حر، یا اپنی باندی کو کہہ دیا انت حرۃ، تو اس صورت کے اندر آزادی واقع ہو جائے گی اگرچہ آزاد کرنے والے نے آزادی کی نیت نہ کی ہو۔ دوسرا لفظ ہے معتقن، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے آزاد کیا ہوا۔ تیسرا لفظ ہے عتیقن، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور یہاں پر بھی یہ اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ چوتھا لفظ ہے محرر، آزاد کیا ہوا، اس کا معنی بھی یہی ہے، یا کہتا ہے حررتو کا، فعل لے کر آتا ہے، یا پھر کہتا ہے آتقتو کا، یہاں پر بھی فعل لے کر آتا ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ سری الفاظ ہیں، ان الفاظ سے بغیر نیت بھی عتق یعنی آزادی واقع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ جب اس نے اپنے غلام سے کہا یا اپنی لونڈی سے کہا، باندی سے کہا انت حرن کہتا ہے، یہ کہتا ہے انت معتقن، یہ کہتا ہے انت عتیقن، یہ کہتا ہے انت محررن، یا پھر یہ کہتا ہے حررتو کا، یہ کہتا ہے آتقتو کا، فقد آتقا، تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ نول مولا العتقا، چاہے مولا یعنی آقا آزادی کی نیت کرے، اولم ینوی، یا پھر مولا یعنی آقا آزادی کی نیت نہ کرے، دونوں صورتوں کے اندر بہرحال آزادی واقع ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ رَأْسُكَ حُرٌّ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس نے غلام کی آزادی کے لیے ایسا لفظ بولا ہے جس سے پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی غلام اور باندی آزاد ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی مسئلہ ہے جیسا کہ کتاب الطلاق کے اندر بھی گزر چکا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ، اسی طرح حکم ہوگا اذا قال، جب آقا نے کہا رأسک حر، تمہارا سر آزاد ہے، تو چونکہ سر بول کر کل جسم مراد لیا جاتا ہے، لہذا اگر سر بولے گا تو تب بھی غلام آزاد ہو جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے کہتا ہے رقبتک حر، تمہارا رقبہ یعنی گردن آزاد ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی پورا غلام آزاد ہو جائے گا۔ یہ کہتا ہے بدنک حر، تمہارا پورا بدن آزاد ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی پورا بدن آزاد یعنی پورا غلام آزاد ہو جائے گا۔ یا اسی طرح اپنی لونڈی سے اپنی باندی سے کہتا ہے فرجک حر، تمہاری فرج یعنی شرمگاہ یہ آزاد ہے، تو چونکہ فرج بول کر بھی پوری ذات مراد لی جاتی ہے، لہذا پوری کی پوری باندی آزاد ہو جائے گی۔ وَإِن قَالَ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ وَنَوَى بِذَلِكَ الْحُرِّيَّةَ أَتَاكَ، یہاں سے الفاظ کنائی ذکر کر رہے ہیں۔ الفاظ کنائیہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جن کے اندر اگر نیت کی جائے گی تو پھر ان کا اعتبار کیا جاتا ہے، اگر نیت نہ ہو تو اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کتاب الطلاق میں، اگر ان الفاظ سے آزادی کی نیت کرے گا تو غلام یا باندی آزاد ہوگی، اگر آزادی کی نیت نہیں کرے گا تو آزاد نہیں ہوں گے۔ پہلا لفظ اس کے اندر یہ وہ لے کر آتا ہے لا ملک لی علیک، اگر کسی نے اپنے غلام سے یہ کہا میری تمہارے اوپر کوئی ملکیت نہیں ہے، وَنَوَى بِذَلِكَ الْحُرِّيَّةَ أَتَاكَ، اور یہ لفظ بول کر آزادی مراد لیتا ہے تو غلام آزاد ہوگا، اور اگر آزادی مراد نہیں لیتا ہے تو غلام آزاد نہیں ہوگا۔ دیکھیں اگر اس نے یہ کہا نا لا ملک لی علیک، میری تمہارے اوپر کوئی ملکیت نہیں ہے، تو یہ ذو معنی لفظ ہے، اس کے دو معنی نکلتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ نکلتا ہے کہ میری تمہارے اوپر کوئی ملکیت نہیں ہے، میں نے تمہیں آگے فروخت کر دیا ہے، اس اعتبار سے تو آزادی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میری تمہارے اوپر کوئی ملکیت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، اس معنی کے اعتبار سے آزادی واقع ہوتی ہے۔ تو چونکہ ذو معنی لفظ ہے لہذا اگر آزادی کی نیت کرے گا تو آزاد ہوگا، اگر آزادی کی نیت نہیں کرے گا تو آزاد نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ كِنَايَاتِ الْعِتْقِ، اور یہی والا حکم ہوگا عتق کے تمام کنائی الفاظ کا، یعنی اگر اس کے اندر آزادی کی نیت کرے گا تو غلام باندی کی آزادی واقع ہوگی، اگر آزادی کی نیت نہیں کرے گا تو غلام اور باندی کے اوپر آزادی واقع نہیں ہوگی۔ بالکل ویسے ہی مسئلہ ہے جیسے کتاب الطلاق میں گزر چکا ہے۔ وَإِن قَالَ لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْكَ، اور اگر اس نے یہ کہا اپنے غلام سے میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں ہے اور نیت کرتا ہے آزادی کی، تو غلام آزاد نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ جو ہے نا تم پر غلبہ نہیں ہے، یہ کنائی لفظ نہیں ہے، کیونکہ غلبہ سے مراد ہے قبضہ، اور قبضہ اور ملکیت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قبضہ تو ہوتا ہے لیکن ملکیت نہیں ہوتی ہے، جیسے مکاتب کے اندر ہے قبضہ ہے ملکیت نہیں ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملکیت ہوتی ہے قبضہ نہیں ہوتا ہے، تو لہذا یہ والے لفظ بول کر آزادی مراد نہیں لی جا سکتے ہیں، اگر آزادی کی نیت کرے گا بھی تو تب بھی غلام آزاد نہیں ہوگا۔ وَإِن قَالَ هَذَا ابْنِي وَثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ أَتَاكَ، دیکھیں یہ مختلف مسائل ہیں جو کہ ایک ہی کر کے ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے اگر اس نے اپنے غلام سے یہ کہا هَذَا ابْنِي،
वसबत अला ज़ालिका, और इसको साबित कर दिया, मतलब 2 गवाह पेश कर दिए, जिन 2 गवाहों ने आकर गवाही दी कि ये वाला लड़का वाकई ही इस बाप का बेटा है। तो फिर क्या होगा, आता का, तो ये लड़का आज़ाद हो जाएगा। देखिए, आका से गुलाम की उम्र इतनी कम है कि इस जैसा गुलाम इस आका का बेटा बन सकता है, और गुलाम का नस्ब भी मशहूर नहीं है। ऐसे लड़के के बारे में, ऐसे गुलाम के बारे में आका ने ये कह दिया कि ये मेरा बेटा है, और ये वाली बात वो मजाक में नहीं कह रहा है बल्कि हकीकत में कह रहा है, तो इससे गुलाम आज़ाद हो जाएगा। क्योंकि जब उसने, आका ने ये वाली बात साबित कर दी है, इस गुलाम का नस्ब जब आका से साबित होगा तो ये वाला गुलाम इस आका का बेटा बन जाएगा। और उसूल पढ़ चुके हैं, मम मलक दी रहम महरम मिन्हु उती का, जो शख्स अपने दी रहम महरम का मालिक बन जाता है तो वो उस पर आज़ाद हो जाता है, लिहाजा इस गुलाम की आज़ादी वाक़या हो जाएगी। तो ये फरमाया कि अगर उसने ये कहा हादा इब्नी, ये मेरा बेटा है, और इस बात को साबित भी कर देता है, तो फिर क्या है, ये गुलाम आज़ाद हो जाएगा। और अगर वो अपने गुलाम से ये कहता है हादा मौलाया, या फिर ये कहता है या मौलाया, तो फिर इस सूरत में भी आज़ादी वाक़या हो जाएगी। देखिए, जो लफ्ज़ मौला है इसके 2 माना होते हैं, एक इसका माना होता है आका, और दूसरा इसका माना होता है आज़ाद करदा गुलाम। अब जब ये गुलाम है, वाज़े है ये तो आका नहीं है, तो लिहाजा दूसरा माना ही मुतय्यन होगा, यानी आज़ाद करदा गुलाम। तो जब ये आज़ाद करदा गुलाम वाला माना मुतय्यन हो चुका है, लिहाजा इन अल्फाज के बोलने से गुलाम के ऊपर आज़ादी वाक़या हो जाएगी, चाहे वो आज़ादी की नीयत करे या फिर आज़ादी की नीयत ना करे। और अगर उसने ये कहा या इब्नी, ए मेरे बेटे, या फिर ये कहा या आखी, ए मेरे भाई, तो फिर इस सूरत में आज़ादी वाक़या नहीं होगी, क्योंकि ये वाले जो अल्फाज हैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, ये प्यार के लिए, एहतराम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लिहाजा इन अल्फाज से आज़ादी वाक़या नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल कुदूरी का 45वां बाब है, किताबुल इताक, सबक नंबर 2 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम मजाज और हकीकी लफ्ज़ से आज़ादी वाक़या होने के बारे में पढ़ेंगे। इबारत देख लें, वइन क़ाला लिग़ुलामिन ला यूलदु मिस्लुहु लिमिस्लिही हाज़ा इब्नी अतका अलैहि इंद अबी हनीफ़त रहिमहुल्लाहु तआला व इंदहुमा ला यातिकु वइन क़ाला लिअमतिही अंति तालिकुन व नवाबिहिल हुर्रियत लम तातिक वइन क़ाला लिअब्दिही अंत मिस्लल हुर्रि लम यातिक वइन क़ाला मा अंत इल्ला हुर्रुन अतका अलैहि व इज़ा मलका अर्रजुलु ज़ा रहमिन महरमिन अन्हु अतका अलैहि व इज़ा अतकल मौला बाज़ अब्दिही अतका अलैहि ज़ालिकल बाज़ु व यसअ फ़ी बक़िय्यति क़ीमतिही लिमौलाहु इंद अबी हनीफ़त रहिमहुल्लाहु तआला व क़ाला ला यातिकु कुल्लुहु। तर्जुमा देख लें, और अगर इसने किसी गुलाम से कहा और वो गुलाम ऐसा है कि उसका मिसल इस जैसी मिसल से पैदा नहीं हो सकता है, हादा इब्नी कहा, तो वो गुलाम आज़ाद हो जाएगा उस आका पर। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक और साहिबैन फरमाते हैं आज़ाद नहीं होगा। और अगर किसी शख्स ने अपनी बांदी से कहा अंति तालिकुन, और नीयत करता है इससे आज़ादी की, तो बांदी आज़ाद नहीं होगी। और अगर उसने अपने गुलाम से कहा कि तू आज़ाद की मिसल है, तो आज़ाद नहीं होगा। और अगर उसने ये कहा तो नहीं है मगर आज़ाद, तो वो गुलाम आज़ाद हो जाएगा। और जब कोई शख्स मालिक बन जाए अपने ज़ी-रहम महरम रिश्तेदार का, तो वो ज़ी-रहम महरम आज़ाद हो जाएगा अपने आका पर। और अगर आका ने आज़ाद कर दिया अपने ग़ुलाम के बाज़ हिस्से को, तो बाज़ हिस्सा उस आका पर आज़ाद हो जाएगा, और वो अपनी कीमत के बाकी में कोशिश करेगा अपने मौला के लिए। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक और साहिबैन फरमाते हैं कि मुकम्मल आज़ाद हो जाएगा। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। वइन क़ाला लिग़ुलामिन ला यूलदु मिस्लुहु लिमिस्लिही। मसला यहाँ पर यह है कि आका ने अपने गुलाम से कहा, क्या कहा, हादा इब्नी, और वो गुलाम ऐसा है जो इस शख्स का बेटा नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पे आका है उमर और गुलाम है मुजीब। आका की उम्र है 25 साल और गुलाम की उम्र है 30 साल। अब जाहिर है 30 साल शख्स वो 25 साल शख्स का बेटा तो नहीं हो सकता है, तो इस जैसा उस जैसे का बेटा नहीं हो सकता है, ये इसका मतलब है। ला यूलदु मिस्लुहु, नहीं पैदा हो सकता है उस गुलाम की मिसल, लिमिस्लिही, उस आका की मिसल से। तो फिर ऐसे शख्स को आका ने ये कहा हादा इब्नी, आया इससे आज़ादी वाक़या होगी, आज़ादी वाक़या नहीं होगी? इख्तिलाफी मसला। इमाम साहब फरमाते हैं आज़ादी वाक़या हो जाएगी, साहिबैन फरमाते हैं आज़ादी वाक़या नहीं होगी। ये असल में जो मसला है ये उसूल शाशी के अंदर मैंने बड़े तफसील से बताया है कि मजाज हकीकत का नाइब और खलीफा तो है, लेकिन आया ये लफ्ज़ के अंदर है या हुक्म के अंदर है। इमाम साहब फरमाते हैं कि लफ्ज़ के अंदर खलीफा है, साहिबैन फरमाते हैं हुक्म के अंदर खलीफा है। तफसील के अंदर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको खुलासतन बता देता हूँ ताकि मसला समझना आसान हो जाए। इमाम साहब फरमाते हैं कि अगर कलाम ऐसा हो जो अरबी तरकीब के अतबार से दुरुस्त हो और हकीकी माना मुराद ना लिया जा सकता हो, तो फिर मजाजी माना मुराद लेंगे, और ये कलाम ऐसा ही है, अरबी तरकीब के अतबार से दुरुस्त है। हादा ये मुब्तदा है, इब्नी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिलकर इसकी खबर है। तो जब अरबी तरकीब के अतबार से कलाम दुरुस्त है और हकीकी माना मुराद नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि 30 साल शख्स ये 25 साल शख्स का बेटा नहीं हो सकता है, लिहाजा मजाजन ये
ابن بول کر آزادی مراد ہوگی اور وہ غلام آزاد ہو جائے گا. یہ مسئلہ فرماتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مجاز حقیقت کا خلیفہ لفظ کے اندر نہیں ہے بلکہ حکم کے اندر ہے. یعنی حقیقی معنی فی نفسی ہی ممکن ہو، پھر کسی عارض کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے حقیقی معنی مراد نہ لیا جا سکتا ہو تو پھر آپ مجازی معنی مراد لیں گے. اور یہ کلام ایسا ہے کہ جہاں پر حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہی نہیں ہے. ظاہر ہے 30 سالہ شخص وہ 25 سالہ شخص کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا جب حقیقی معنی مراد لینا بالکل سرے سے ممکن ہی نہیں ہے تو مجازی معنی بھی آپ مراد نہیں لے سکتے ہیں. اور یہ والے لفظ بول کر آزادی مراد لینا یہ بھی درست نہیں ہے اور نہ ہی آزادی واقعہ ہوگی. یہ فرماتے ہیں صاحبین رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ فرمایا وَإِنْ قَالَ لِغُلَامٍ، اگر کسی شخص نے اپنے غلام سے کہا اور وہ غلام ایسا ہے کہ اس کا مثل اس آقا جیسی مثل سے پیدا نہیں ہو سکتا ہے، کیا کہا ہَذَا ابنی، عطا کا علیہ. امام صاحب فرماتے ہیں آزادی واقعہ ہو جائے گی. وَعِنْدَهُمَا، اور صاحبین فرماتے ہیں آزادی واقعہ نہیں ہوگی. وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَابِهِ الْحُرِّيَّةَ لَمْ تَعْتِقْ، مسئلہ یہ ہے آقا نے اپنی باندی سے کہا انتی طالقن، تجھے طلاق ہے، اور نیت کرتا ہے آزادی کی، تو کیا انتی طالقن کہہ کر آزادی مراد لینا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں درست نہیں ہے، آزادی واقع نہیں ہوگی. دیکھیں جو انتی طالقن ہے اس میں جو طلاق ہے نا یہ بیوی پر واقع ہوتی ہے، اور جو باندی ہے وہ بیوی تو نہیں ہے، لہذا حقیقی معنی تو آپ مراد نہیں لے سکتے. اب دوسری صورت ہے کہ آپ حقیقتا نہیں بلکہ آپ مجازن طلاق سے عتق مراد لیں، کہ طلاق بول کر آپ نے عتق مراد لیا ہے مجازن. تو کیا یہ مجازن طلاق سے عتق مراد لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں لیا جا سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ طلاق سے مل کے بضع زائل ہوتی ہے اور عتق سے مل کے راقبہ زائل ہوتی ہے، اور مل کے بضع یہ ادنا ہے، مل کے راقبہ یہ اعلیٰ ہے. اور اصول یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لفظ اپنے کمتر کے لیے تو مجاز ہو سکتا ہے لیکن اپنی حقیقت سے برتر کے لیے مجاز نہیں ہو سکتا ہے، اور آپ یہاں پر اپنی حقیقت سے برتر کے لیے مجاز بنا رہے ہیں. لہذا یہ مجازن مراد آزادی مراد لینا درست نہیں ہے اور نہ ہی ان الفاظ سے آزادی واقع ہوگی. تو یہ فرمایا اگر اس نے اپنی باندی سے کہا انتی طالقن اور نیت کرتا ہے آزادی کی تو وہ باندی آزاد نہیں ہوگی. وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ، اور اگر اس نے اپنے غلام سے کہا انت مثل الحر، تم آزاد کی مثل ہو، تو کیا غلام آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضرت فرما رہے ہیں لم یاتی، غلام آزاد نہیں ہوگا. وجہ یہاں پر یہ ہے کہ اس شخص نے غلام کو آزاد کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور یہ تشبیہ کس وصف کے اندر دی ہے یہ واضح نہیں کیا ہے. تو جب تشبیہ جس وصف میں دی گئی ہے اس میں اس کی وضاحت نہیں پائی جاتی ہے تو آزادی کے اندر شک واقع ہو گیا، اور شک کی وجہ سے آزادی واقع نہیں ہوگی. اور اگر اس نے یہ کہا ما انت الا حر، تم نہیں ہو مگر آزاد، تو غلام آزاد ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں اس کے اندر اس نے تخصیص کے ساتھ کام لیا، یعنی ہر چیز کی نفی کر کے صرف آزادی کا اس بات کیا ہے. تو چونکہ اس کے اندر تاکید کے ساتھ آزادی کا اس بات کیا جا رہا ہے لہذا ان الفاظ بولنے سے غلام آزاد ہو جائے گا. اگلا مسئلہ دیکھیں وَإِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ عَنْهُ، اگر آدمی مالک بن جائے اپنے ذی رحم محرم رشتہ دار کا تو وہ ذی رحم محرم رشتہ دار اپنے آقا پر آزاد ہو جائے گا. ذی رحم محرم رشتہ دار مثال کے طور پہ بیٹے کا مالک بن جائے یا بھائی کا مالک بن جائے یا بہن کا مالک بن جائے یا والدہ کا مالک بن جائے، والد کا مالک بن جائے، یہ محرم رشتہ دار ہیں. اگر کوئی شخص اپنے محرم رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار کا مالک بن جاتا ہے، مثال کے طور پہ اس کا جو بیٹا ہے وہ کسی کا غلام تھا اور اس شخص نے وہ غلام اس شخص کو ہبہ کر دیا، تو اب یہ اپنے بیٹے کا مالک بن گیا ہے. تو جیسے ہی یہ مالک بنے گا اس بیٹے کے اوپر آزادی واقع ہو جائے گی، کیونکہ حدیث میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو شخص اپنے ذی رحم محرم کا مالک بن جائے تو وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے. تو یہ فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے ذی رحم محرم کا مالک بن جائے تو وہ غلام اس پر آزاد ہو جائے گا. وَإِذَا عَتَقَ الْمَوْلَى بَعْضَ عَبْدِهِ، مسئلہ یہ ہے آقا نے اپنے غلام کے بعض حصے کو آزاد کیا، تو کیا اس کا بعض حصہ آزاد ہوگا یا اس کا کل حصہ آزاد ہوگا؟ تو اس صورت میں اختلاف ہے امام صاحب کا اور صاحبین کا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ جتنا حصہ اس نے آزاد کیا ہے اتنا حصہ آزاد ہو جائے گا، اور جو باقی ہے، باقی کی جو پیسے بنتے ہوں گے وہ غلام کما کر آقا کو دے گا اور غلام مکمل آزاد ہو جائے گا. صاحبین فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، اگر بعض حصے کو آزاد کرے گا تو مکمل غلام آزاد ہو جائے گا. اصل میں جو اصولی اختلاف ہے وہ اس بارے کے اندر ہے کہ کیا اطاق آزادی اس کے اندر تجزی اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں یا ٹکڑے نہیں ہو سکتے ہیں؟ امام صاحب کے نزدیک ٹکڑے ہو سکتے ہیں، صاحبین کے نزدیک نہیں ہو سکتے ہیں. امام صاحب کے نزدیک چونکہ ٹکڑے ہو سکتے ہیں لہذا جتنے ٹکڑے کو آزاد کرے گا اتنا ٹکڑا آزاد ہو جائے گا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں ٹکڑے نہیں ہو سکتے ہیں لہذا بعض حصے کو آزاد کرنے سے کل ہی آزاد ہو جائے گا. تو یہ فرمایا کہ جب آقا نے اپنے بعض غلام کو آزاد کر دیا تو وہ بعض غلام اس آقا پر آزاد ہو جائے گا. وَيَسْعَىٰ فِي بَقِيَّةِ قِیمَتِهِ، اور وہ غلام کوشش کرے گا اپنی بقیہ قیمت کا اپنے مولا کے لیے. مثال کے طور پہ غلام کی مالیت تھی 5 لاکھ
اس نے اس کا آدھا آزاد کر دیا، تو باقی جو 2.5 لاکھ ہے یہ غلام کما کر اپنے آقا کو دے گا اور مکمل آزاد ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ مکمل غلام ہی آزاد ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 45واں باب ہے کتاب العتاق، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مشترک غلام کی آزادی کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ عَتَقَ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ زَمِنَ شَرِيكَهُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وقال ابو یوسف ومحمد رحمهم اللہ تعالی لیس له الا الزمان مع اليسار والسعایۃ مع الاعسار، وإذا اشترى رجلان ابن أحدهما عتق نصيب الأب ولا زمان عليه، وكذلك إذا ورثاه والشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى العبد۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب غلام 2 شریکوں میں مشترک ہو اور ایک شخص ان میں سے آزاد کر دے اپنے حصے کو، تو وہ حصہ آزاد ہو جائے گا۔ اگر تو شخص مالدار ہے تو پھر اس کے دوسرے شریک کو اختیار ہوگا، چاہے تو اس غلام کو آزاد کر دے، چاہے تو اپنے شریک سے ضمان لے لے اپنے حصے کی قیمت کا، اور چاہے تو غلام سے کوشش کروا لے۔ اور اگر آزاد کرنے والا تنگ دست ہو تو شریک کو اختیار ہوگا، چاہے تو اپنے حصے کو آزاد کر دے اور چاہے تو غلام سے کوشش کروا لے۔ اور یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دوسرے شخص کے لیے نہیں ہے گنجائش مگر یہ کہ وہ ضمان لے مالداری کے ساتھ اور کوشش کروائے تنگ دستی کے ساتھ۔ اور جب 2 شخص مل کر خریدیں ان دونوں میں سے ایک کے بیٹے کو، تو باپ کا حصہ یہ آزاد ہو جائے گا اور اس پر ضمان نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح جب وارث بنے اس غلام کے اور شریک کو اختیار ہوگا، چاہے تو اپنے حصے کو آزاد کر دے، چاہے تو غلام سے کوشش کروا لے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے، ایک غلام 2 آقا کے درمیان مشترک ہے۔ ہم یہاں پہ تصور کر لیتے ہیں، ایک آقا ہے جاوید، دوسرا آقا ہے محسن، اور غلام ہے علی، اور غلام کے ہم یہاں پہ تصور کر لیتے ہیں اس کی قیمت ہے 2 لاکھ۔ 50% کا مالک ہے جاوید اور 50% کا مالک ہے محسن۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جاوید نے اس اپنے غلام کے آدھے حصے کو آزاد کر دیا، تو کیا یہ آزادی واقع ہوگی یا آزادی واقع نہیں ہوگی؟ تو یہ آزادی واقع ہو جائے گی۔ اب غلام کا نصف آزاد ہو چکا ہے اور نصف یہ غلام ہے محسن کا۔ اب یہ جو محسن ہے اس کو کس چیز کا اختیار ہوگا؟ سب سے پہلے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ سمجھ لیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ دیکھیں 2 ہی حالتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ آزاد کرنے والا موثر ہو یا پھر موثر ہو، موثر تنگ دست اور موثر مالدار۔ اگر تو آزاد کرنے والا موثر ہو یعنی مالدار ہو، تو پھر اس صورت میں جو دوسرا شریک ہے اس کو 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار حاصل ہوگا۔ نمبر 1، باقی نصف کو آزاد کر دے۔ 1 لاکھ تو غلام تھا نا اس کا جاوید کا، جو باقی 1 لاکھ جس کا یہ محسن مالک ہے وہ اپنے اس 1 لاکھ کو بھی آزاد کر دے، آدھے غلام کو بھی، لہذا یہ جو غلام ہے علی یہ مکمل آزاد ہو جائے گا۔ ایک بات۔ نمبر 2، جو اس کے نصف کی قیمت ہے یعنی 1 لاکھ روپے، اس کا ضمان لے اس جاوید سے۔ محسن جاوید کو کہے کہ بھائی آپ نے اپنا آدھا غلام تو آزاد کر لیا ہے، مجھے 1 لاکھ روپے میرے ادا کرو، اور یہ جو باقی نصف رہ جائے گا اس کو بھی اپنی طرف سے آزاد کر دو۔ تو چونکہ یہ جاوید مالدار ہے، یہ افورڈ کر سکتا ہے، تو لہذا محسن یہ نصف کی چٹی اس جاوید اپنے دوسرے شریک پر ڈال سکتا ہے۔ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، تیسری صورت اس کے اندر یہ ہے، اگر جاوید انکار کر دے، جاوید کہتا ہے کہ بھائی میں نہیں تمہیں دیتا 1 لاکھ روپے، میرا تو نصف تھا، میں نے اپنا نصف آزاد کر لیا، باقی نصف تم جانو اور غلام جانے، تو پھر محسن اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اس علی سے کوشش کروائے۔ علی سے کوشش کروانے کا مطلب یہ ہے کہ علی کو کہے کہ تم جاؤ اور کما کر مجھے 1 لاکھ روپے ادا کرو تاکہ میرے جو ہے وہ نقصان نہ ہو، پھر یہ علی اس صورت میں مکمل آزاد ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر نصف شریک آزاد کرنے والا وہ مالدار ہے تو آزادی واقع ہو جائے گی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے، اور جو دوسرا شریک ہے اس کو 3 باتوں میں سے ایک اختیار ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ وہ اپنے نصف کو بھی آزاد کر دے، دوسرا یہ ہے کہ جو اپنے حصے کا ضمان ہے یہ اپنے دوسرے شریک سے وصول کرے، تیسرا یہ ہے کہ جو اس کے اپنا حصے کا ضمان بنتا ہے وہ اس علی سے محنت کروا لے اور اس کو کہے کہ جاؤ بازار میں کمائی کرو اور مجھے میرے پیسے ادا کرو اور تم غلام مکمل یہاں سے فارغ ہو جاؤ۔ تو 3 باتوں میں سے ایک اختیار ہوگا۔ یہ اس وقت ہے جب کہ پہلا نصف آزاد کرنے والا موثر یعنی مالدار ہو، اور اگر بالفرض وہ مالدار نہیں ہے بلکہ وہ تنگ دست ہے
تو پھر اس میں 3 باتوں کا اختیار نہیں ہوگا بلکہ 2 باتوں کا اختیار ہوگا محسن کو۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے نصف کو آزاد کر دے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے نصف کی علی سے محنت کروائے۔ یہ جو زمان ہے یہ اس جاوید کے اوپر نہیں ڈال سکتا ہے۔ جاوید کے اوپر زمان اس وجہ سے نہیں ڈال سکتا ہے کیونکہ وہ تنگ دست ہے، اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ جب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ پیسے کیسے ادا کرے گا محسن کو؟ یہ مسئلہ کس کے مذہب پر ہے؟ یہ مسئلہ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ اگر غلام مشترک ہو 2 شریکوں میں، ایک آدمی اپنے حصے کو آزاد کر دے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ 50% اگر جاوید نے آزاد کر دیا، امام صاحب فرماتے ہیں آزاد ہو جائے گا۔ اگر تو آزاد کرنے والا مالدار ہے تو اس کے شریک کو اختیار ہوگا 3 باتوں میں سے ایک بات کا، انشاء آتکا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے حصے کو بھی آزاد کر دے۔ نمبر 2، وَإِنْشَاءَ زَمِنَ شَرِيكَهُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنے شریک سے زمان لے لے اس کے حصے کی قیمت کا۔ وہ کہے کہ بھائی جو میرا نصف ہے اس کا تو مجھے زمان دو، جاوید سے زمان لے لے، جاوید اس کو 1 لاکھ روپے ادا کر دے، تو پھر یہ جو آزادی ہے علی کی یہ ٹوٹلی جاوید کی طرف سے ہو جائے گی۔ یہ دوسری صورت ہوگی۔ اور تیسری صورت اس کے اندر یہ ہے استصل العبد، غلام سے وہ صحیح یعنی محنت کروا لے، غلام خود کما کر جو پیسے بنتے ہیں محسن کے وہ محسن کو ادا کر دے اور غلام مکمل طور پر فارغ ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آزاد کرنے والا مالدار نہیں تھا بلکہ وہ کیا تھا؟ وہ تنگ دست تھا۔ یہ والی صورت آ گئی۔ اب اس صورت میں جو اس کا دوسرا شریک ہے یعنی محسن، اس کو اختیار ہوگا چاہے تو وہ اپنے حصے کو آزاد کر دے، چاہے تو وہ غلام سے کوشش کروا لے، لیکن یہ زمان جاوید کے اوپر نہیں ڈال سکتا ہے کیونکہ جاوید آلریڈی تنگ دست ہے، وہ اس کو 1 لاکھ روپے نہیں دے سکتا ہے۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ اور یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، جبکہ صاحبین کا مذہب اس صورت میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ بھئی جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بھی بتایا تھا کہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آزادی کے اندر تجزی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر غلام آزاد ہوگا تو مکمل آزاد ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلام مشترک ہے 2 شریکوں میں، اگر نصف شریک نے غلام آزاد کر دیا ہے تو وہ آدھا آزاد نہیں ہوگا بلکہ مکمل آزاد ہوگا۔ تو جب غلام مکمل آزاد ہو جائے گا تو پھر دوسرے شریک کا تو نقصان ہے، اب اس نقصان کو کیسے پورا کیا جائے گا وہ بتا رہے ہیں۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو نصف آزاد کرنے والا ہے اگر تو وہ مالدار ہے تو وہ جو دوسرا ہے شخص وہ اسے زمان لے گا، وہ کہے گا کہ بھئی تم مالدار تھے، تم نے مکمل غلام آزاد کر دیا ہے، لہذا جو میرے 1 لاکھ روپے ہیں جاوید صاحب مجھے ادا کریں۔ اور اگر جو شریک ہے یعنی جو پہلے جس نے آزاد کیا ہے وہ مالدار نہیں بلکہ تنگ دست ہے تو پھر دوسرے شریک محسن کو اختیار اس بات کا ہوگا کہ وہ اس علی سے محنت کروائے، اس کو کہے کہ بھئی تم کما کر مجھے 1 لاکھ روپے ادا کرو۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لہ، دوسرے شریک یعنی محسن کو اختیار نہیں ہوگا الا زمان مال یسار، مگر یہ کہ یسار مالداری کے ساتھ وہ زمان وصول کرے، وسعایہ مال یسار، اور تنگ دستی کے ساتھ وہ غلام سے کوشش کروائے۔ ان 2 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار ہوگا۔ اگر تو پہلا شریک جاوید مالدار ہے تو پھر محسن 1 لاکھ روپے جاوید سے وصول کرے گا، اگر وہ تنگ دست ہے تو محسن 1 لاکھ روپے علی سے وصول کرے گا، علی کو کہے گا کہ جاؤ بھائی کما کر مجھے 1 لاکھ روپے ادا کرو۔ وَإِذَا اشْتَرَىٰ رَجُلَانِ ابْنَ أَحَدِهِمَا، مسئلہ یہاں پر یہ ہے 2 شریکوں نے مل کر ایسے غلام کو خریدا جو ان 2 شریکوں میں سے ایک کا بیٹا ہے۔ یہی مثال دیکھ لیں، جاوید اور محسن ان دونوں نے مل کر علی کو خریدا، اور یہ جو علی ہے یہ جاوید کا بیٹا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو اپنے زیرہ محرم کا مالک بن جاتا ہے تو وہ اس کا حصہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی علی جاوید کی ملکیت میں آئے گا تو جو جاوید کی 50% ملکیت ہے یہ آزاد ہو جائے گی۔ اب اس صورت میں محسن کو کس بات کا اختیار ہوگا؟ کیا محسن اپنے 50% حصے کا جاوید سے زمان لے گا یا پھر زمان نہیں لے گا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جو دوسرا شریک ہے وہ پہلے شریک سے اپنے حصے کا زمان نہیں لے سکتا ہے، چاہے محسن کو یہ والی بات معلوم ہو کہ علی جاوید کا بیٹا تھا یا محسن کو یہ والی بات معلوم نہ ہو کہ علی جاوید کا بیٹا ہے۔ دونوں صورتوں میں بہرحال جو دوسرا شریک ہے محسن وہ جاوید سے اپنے نصف حصے کا زمان نہیں لے گا۔ تو پھر محسن کو کس بات کا اختیار ہوگا؟ محسن کو 2 باتوں کا اختیار ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے 50% حصے کو آزاد کر دے، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو غلام ہے علی اس سے صحیح کروا لے، اس کو کہے کہ بھائی میرا جو 1 لاکھ روپیہ لگا ہے وہ تم مجھے کما کر ادا کرو۔ یہی فرمایا کہ جب 2 شخصوں نے مل کر ان میں سے ایک کے بیٹے کو خریدا تو باپ کا حصہ آزاد ہو جائے گا اور باپ پر کوئی زمان بھی نہیں آئے گا۔ وَكَذَلِكَ إِذَا وَرِثَهُ وَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ختیجہ اور شاہد کی شادی ہوئی جس کے نتیجے میں مرتضیٰ پیدا ہوا، اس کے بعد شاہد نے زینب سے شادی کر لی۔ اب یہ دیکھیں یہ جو مرتضیٰ ہے یہ زینب کا ستیلا بیٹا ہے،
بعد میں یہ ہوا زینب نے مرتضیٰ کو خرید لیا، تو ستیلہ بیٹا چونکہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے تو خریدنے سے مرتضیٰ آزاد نہیں ہوگا۔ اب مرتضیٰ زینب کی ملکیت کے اندر ہے۔ پھر یہاں پر یہ ہوا کہ زینب کا انتقال ہو گیا۔ زینب نے اپنے ورثاء میں 2 وارث چھوڑے ہیں، ان میں سے ایک تو شاہد ہے جو کہ زینب کا خاوند ہے، دوسرا ناصر ہے جو کہ زینب کا بھائی ہے، اور ان دونوں کی ملکیت میں آ گیا مرتضیٰ۔ 50% ہوگا وہ اس شاہد کی ملکیت میں اور 50% ہوگا وہ اس ناصر کی ملکیت میں۔ اب چونکہ مرتضیٰ یہ شاہد کا حقیقی بیٹا ہے، لہذا جیسے ہی یہ شاہد کی ملکیت میں آئے گا 50% تو ہو گیا آزاد۔ اب 50% جو ناصر کی ملکیت میں رہ گیا ہے، ناصر کو 2 باتوں کا اختیار ہوگا۔ ایک تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے 50% کو بھی آزاد کر دے اور مرتضیٰ مکمل طور پر آزاد ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مرتضیٰ کو کہے کہ بھائی جو 50% حصے کی قیمت بنتی ہے وہ تم مجھے کما کر دو تاکہ میرا نقصان نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ناصر شاہد سے کسی قسم کا ضمان نہیں لے سکتا ہے، چاہے شاہد مالدار ہو چاہے شاہد تنگ دست ہو۔ یہی مطلب ہے وَكَذَلِكَ، یہی حکم ہے، یعنی جو دوسرا شریک ہے وہ پہلے شریک سے ضمان نہیں لے سکتا ہے۔ جبکہ 2 وارث بنے اس غلام کے تو شریک کو اختیار ہوگا چاہے تو وہ اپنے حصے کو آزاد کر دے اور چاہے وہ غلام سے کوشش یعنی محنت کروا کے جو اپنا حصہ بنتا ہے وہ کمائی غلام سے وصول کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 45واں باب ہے کتاب العتاق، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم حربی کافر کی آزادی کے بارے میں اور دیگر مسائل پڑھیں گے۔ دوبارہ دیکھ لیں۔ وَإِذَا شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِالْحُرِّيَّةِ سَأَلَ عَبْدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي نَصِيبِهِ مُوسِرَيْنِ كَانَ أَوْ مُعْسِرَيْنِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ إِنْ كَانَ مُعْسِرَيْنِ سَعَى لَهُمَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآخَرُ مُعْسِرًا سَعَى لِلْمُوسِرِ وَلَمْ يَسَعْ لِلْمُعْسِرِ وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلشَّيْطَانِ أَوْ لِلصَّنَمِ أَعْتَقَ وَعِتْقُ الْمُكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ واقع وَإِذَا أَضَافَ الْعِتْقَ إِلَى مِلْكٍ وَشَرْطٍ صَحَّ كَمَا يَصِحُّ فِي الطَّلَاقِ وَإِذَا خَرَجَ عَبْدُ الْحَرْبِيِّ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَيْنَا مُسْلِمًا أَعْتَقَ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب 2 شریکوں میں سے ہر ایک نے گواہی دی دوسرے پر آزادی کی تو غلام کوشش کرے گا ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کے حصے میں، چاہے وہ دونوں مالدار ہوں یا تنگ دست ہو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیحین نے فرمایا اگر وہ دونوں تنگ دست ہیں تو وہ کوشش کرے گا ان دونوں کے لیے، اور اگر ان دونوں میں سے ایک مالدار اور دوسرا تنگ دست ہو تو وہ مالدار کے لیے کوشش کرے گا اور تنگ دست کے لیے کوشش نہیں کرے گا۔ اور جس شخص نے اپنے غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا یا شیطان کے لیے آزاد کیا یا بت کے رضا کے لیے آزاد کیا تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ اور مجبور کیے ہوئے شخص کی آزادی اور نشہ میں مبتلا شخص کی آزادی واقع ہو جاتی ہے، اور جب اس نے آزادی کی اضافت کی ملکیت کی طرف یا شرط کی طرف تو صحیح ہے جیسا کہ طلاق میں صحیح ہوتا ہے، اور جب عبد حربی غلام نکل آئے دارالحرب سے ہماری طرف مسلمان ہو کر تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ پہلا مسئلہ حضرت یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک غلام ہے جس میں 2 شریک ہیں۔ مثال کے طور پہ شاہد اور ماجد ان دونوں نے مل کر ناصر غلام کو خریدا۔ اب یہ شاہد یہ 50% حصے کا مالک ہے اور اسی طریقے سے ماجد یہ بھی 50% حصے کا مالک ہے۔ شاہد یہ کہتا ہے کہ بھئی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ ماجد نے اپنے نصف حصے کو آزاد کر دیا ہے۔ ماجد نے بھی بالکل ایسے ہی گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ شاہد نے اپنے 50% حصے کو آزاد کر دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ اس نے اپنے آدھے حصے کو آزاد کر دیا ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر حکم کیا ہوگا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر جو غلام ہے ناصر وہ ان دونوں کا جتنا حصہ بنتا ہوگا اس کو کما کر ادا کرے گا۔ بالفرض ناصر اس کی قیمت ہے 5 لاکھ، تو ناصر یہاں پر یہ کرے گا کہ 2.5 لاکھ کما کر یہ ادا کرے گا شاہد کو، اور اسی طریقے سے 2.5 لاکھ یہ کما کر ادا کرے گا ماجد کو، اور یہ ناصر مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر جو اس کے دونوں مالک ہیں وہ مالدار ہوں یا تنگ دست ہوں، دونوں صورت میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے شاہد تنگ دست ہو یا مالدار ہو، چاہے ماجد تنگ دست ہو یا مالدار ہو، چاہے دونوں مالدار ہو چاہے دونوں تنگ دست ہو، چاہے ان دونوں میں سے ایک مالدار اور ایک تنگ دست ہو۔ مسئلہ بہر صورت میں یہی ہے کہ جو غلام ہے وہ صحیح کرے گا، کوشش کر کے کما کر دونوں کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس کو ادا کرے گا۔ دیکھیں ذرا یہ فرما رہے ہیں کہ جب 2 شریکوں میں سے ہر ایک نے گواہی دی دوسرے پر آزادی کی تو غلام کوشش کرے گا ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے بھی نصیبی اس کے حصے کے برابر۔ موسرینی کانا او موسرینی، چاہے وہ دونوں شخص مالدار ہوں یا وہ دونوں شخص تنگ دست ہوں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ دونوں شریکوں میں سے ہر شریک کا خیال یہ ہے کہ دوسرے نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے تو گویا کہ غلام مکاتب بن گیا ہے،
اور مکاتب غلام آقا کا حصہ کما کر ادا کرتا ہے، لہذا دونوں صورتوں کے اندر چاہے شریک مالدار ہوں یا تنگ دست ہوں، غلام پر لازم ہے کہ وہ کمائی کر کے دونوں کا حصہ ادا کرے۔ آگے مسئلہ دیکھ لیں صاحبین کا۔ صاحبین فرماتے ہیں اگر تو وہ دونوں تنگ دست ہیں تو غلام ان دونوں کے لیے کما کر ادا کرے گا، اور اگر ان دونوں میں سے ایک مالدار اور دوسرا تنگ دست ہے تو وہ مالدار کے لیے کما کر ادا کرے گا اور تنگ دست کے لیے ادا نہیں کرے گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحبین سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ جو دونوں ایک دوسرے کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ دوسرے نے اپنا حصہ آزاد کر لیا ہے، ان دونوں کی مالی حیثیت کیسی ہے۔ اگر تو ان دونوں کی مالی حیثیت یہ ہو کہ دونوں ہی موثر ہوں، بالفرض شاہد یہ بھی موثر ہے اور یہ جو ماجد ہے یہ بھی موثر ہے، تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ جب موثر تنگ دست ہوتا ہے آقا تو پھر غلام کے ذمے کمائی لازم ہوتی ہے، لہذا اگر وہ دونوں تنگ دست ہیں تو پھر اس صورت کے اندر جو ناصر ہے یہ کما کر شاہد کو بھی 2.5 لاکھ ادا کرے گا اور ماجد کو بھی 2.5 لاکھ ادا کرے گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ ان دونوں میں سے ایک موثر ہو یعنی مالدار ہو اور دوسرا موثر یعنی تنگ دست ہو، مثال کے طور پہ شاہد گواہی یہ دیتا ہے کہ ماجد نے غلام کو آزاد کیا ہے تنگ دستی کی حالت میں، اور ماجد گواہی یہ دیتا ہے کہ شاہد نے غلام کو آزاد کیا ہے مالداری کی حالت میں۔ آپ اصول پہلے صاحبین کا پڑھ چکے ہیں کہ اگر موثر یعنی مالدار آزاد کرتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو سیایت ہے یعنی جو کمائی کرنا ہے یہ غلام پر لازم نہیں ہوتا ہے بلکہ مالدار کے اوپر ضمان آتا ہے، جبکہ آزاد کر دینے والا اگر تنگ دست ہو تو پھر اس صورت کے اندر تنگ دست کے اوپر ضمان نہیں آتا ہے بلکہ غلام کے اوپر سیایت یعنی کمائی کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ اصول میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اسی اصول کی روشنی میں یہ سمجھے کہ جب شاہد نے ماجد کے خلاف گواہی دی ہے کہ اس نے تنگ دستی کی حالت میں آزاد کیا ہے تو تنگ دست کے اوپر تو ضمان نہیں آ سکتا ہے، لہذا سیایت یہ لازم ہوگی ناصر کے اوپر، اور ناصر کما کر 2.5 لاکھ کی ادا کرے گا شاہد کو، جبکہ ماجد گواہی یہ دے رہا ہے کہ شاہد نے مالداری کی حالت میں غلام کو آزاد کیا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2.5 لاکھ جو ہے یہ ناصر کے اوپر نہ آئے بلکہ شاہد کے اوپر ڈالے جائے، لیکن شاہد چونکہ اس بات کا انکار کر رہا ہے، شاہد کہہ رہا ہے میں نے آزاد نہیں کیا ہے، لہذا 2.5 لاکھ کا ضمان یہ شاہد کے اوپر بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر وہ دونوں تنگ دست ہیں تو غلام دونوں کے لیے کمائی کرے گا، اور اگر ان دونوں میں سے ایک مالدار ہو اور دوسرا تنگ دست ہو تو غلام مالدار کے لیے تو کمائی کرے گا لیکن تنگ دست کو کما کر نہیں ادا کرے گا۔ آگے دیکھیں ومن اعتق عبدہ لوجہ اللہ تعالی، کسی شخص نے اپنے غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا یا شیطان کی خوشنودی کے لیے یا بت کی خوشنودی کے لیے آزاد کیا تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ دیکھیں غلام کی آزادی کے لیے 4 شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ میں آپ کو پہلے سبق کے اندر بتا چکا ہوں کہ آزاد کر دینے والا خود آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور غلام اس کی ملکیت میں ہو، اور صریح لفظ کا یا کنائی لفظ کا نیت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو آزادی واقع ہو جاتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آزاد کر دینے والے کی نیت کیا ہے، اللہ کی رضا اچھی نیت ہے یا پھر اس کی فاسد نیت ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، لہذا بہرحال غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا جس شخص نے اپنے غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا یا شیطان کی خوشنودی کے لیے یا بت کی خوشنودی کے لیے تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مکرہ کی آزادی واقع ہو جاتی ہے، سکران کی آزادی واقع ہو جاتی ہے۔ مکرہ پہلے سمجھ لیں، مکرہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو وہ مجبور کر دیا جائے کہ تم غلام کو آزاد کرو، اگر تم غلام کو آزاد نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دوں گا، تو یا تو اس کو قتل کی دھمکی دی جائے اور دھمکی دینے والا اس کو قتل کرنے پر قادر بھی ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس کو جانی سخت نقصان پہنچانے کی دھمکی دی جائے، مثال کے طور پہ اس کے کسی عضو کو کاٹنے کی دھمکی دے رہا ہے اور اس دھمکی کے نافذ کرنے کے اوپر بھی قادر ہے، تو ایسا شخص مجبور ہے۔ مجبور اگر اپنے غلام کو آزاد کرے گا تو غلام کی آزادی واقع ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ مجبور شخص کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نشے کے اندر ہے، کسی نے شراب پی لی ہے یا بھنگ چرس وغیرہ پی لی ہے، اس کو نشہ چڑھ گیا ہے اور نشے کی حالت کے اندر اگر وہ طلاق دیتا ہے تو جیسے طلاق واقع ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے تو یہ آزادی بھی واقع ہو جائے گی۔ تو یہ فرمایا کہ مجبور آقا اپنے غلام کو آزاد کرے تو آزادی واقع ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے آقا اگر نشے میں ہو اور اپنے غلام کو آزاد کرے تو تب بھی آزادی واقع ہو جاتی ہے۔ آگے دیکھیں وَإِذَا أَضَافَ الْعِتْقَ إِلَىٰ مِلْكٍ وَشَرْطٍ صَحَّ كَمَا يَصِحُّ فِي الطَّلَاقِ۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آزادی کی اضافت کرتا ہے ملکیت کی طرف یا شرط کی طرف، تو یہ اضافت کرنا صحیح ہے اور یہ آزادی ملکیت یا شرط کے اوپر معلق ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے، ایک غلام ہے، کسی اور کا غلام ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر میں تیرا مالک بنا تو تو آزاد ہے۔ اگر وہ غلام اس کی ملکیت میں آئے گا تو ملکیت میں آتے ساتھ ہی
چونکہ شرط پائی جا رہی ہے لہذا غلام پر آزادی واقع ہو جائے گی۔ یہ اسی طریقے سے اس کو کسی اور شرط کے ساتھ معلق کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اپنے غلام کو کہتا ہے کہ اگر تو میرے گھر میں داخل ہوا تو آزاد ہے، تو جیسے ہی غلام گھر میں داخل ہوگا تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ یہ فرمایا کہ اگر اس نے آزادی کی اضافت کی ملکیت کی طرف یا شرط کی طرف تو یہ صحیح ہے، جیسا کہ طلاق کے اندر صحیح ہوتا ہے۔ طلاق کے اندر یہ آپ ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اگر طلاق کو کسی شرط کے اوپر معلق کیا جاتا ہے یا اس کی اضافت کی جاتی ہے ملکیت کی طرف، تو پھر جیسے ہی وہ عورت اس کے نکاح کے اندر آتی ہے یا شرط پائی جاتی ہے تو پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی یہاں پر آزادی بھی واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی غلام یہ کافر تھا اور دارالحرب کے اندر رہتا تھا، کفار کے ملک میں رہتا تھا، اور وہاں سے یہ آ جاتا ہے دارالاسلام مسلمانوں کے ملک کے اندر مسلمان ہو کر، تو پھر جیسے ہی یہ مسلمان ہو کر دارالاسلام کے اندر آئے گا یہ غلام آزاد ہو جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب کچھ غلام وہ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور مسلمان ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اتقاء اللہ عز وجل، یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ افراد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو غلامی سے آزادی عطا کی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر حربی غلام دارالحرب سے ہماری طرف مسلمان ہو کر ہجرت کر لیتا ہے تو وہ غلام آزاد ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 45واں باب ہے کتاب العتاق، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حمل کی آزادی اور دیگر مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِذَا أَعْتَقَ جَارِيَةً حَامِلًا عَتَقَتْ وَعَتَقَ حَمْلُهَا وَإِنْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ خَاصَّةً عَتَقَ وَلَمْ تَعْتَقِ الْأُمُّ وَإِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ فَقَبِلَ الْعَبْدُ عَتَقَ فَإِذَا قَبِلَ صَارَ حُرًّا وَلَزِمَهُ الْمَالُ وَلَوْ قَالَ إِنْ أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ صَحَّ وَلَزِمَهُ الْمَالُ وَصَارَ مَأْذُونًا فَإِنْ أَحْضَرَ الْمَالَ أَجْبَرَ الْحَاكِمُ الْمَوْلَى عَلَى قَبْضِهِ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَوَلَدُ الْأَمَةِ مِنْ مَوْلَاهَا حُرٌّ وَوَلَدُهَا مِنْ زَوْجِهَا مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا وَوَلَدُ الْحُرَّةِ مِنَ الْعَبْدِ حُرٌّ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب حاملہ باندی کو آزاد کیا تو وہ آزاد ہو جائے گی اور اس کا حمل بھی آزاد ہو جائے گا، اور اگر حمل کو خاص طور پر آزاد کیا تو حمل آزاد ہو جائے گا لیکن والدہ آزاد نہیں ہوگی۔ اور جب اپنے غلام کو کسی مال کے بدلے میں آزاد کیا اور غلام نے قبول کر لیا تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ جب وہ قبول کرے گا تو غلام آزاد ہو جائے گا اور مال اس پر لازم ہوگا۔ اور اگر اس نے غلام کو یہ کہا اگر تو مجھے 1000 دے گا تو آزاد ہے، تو ایسا کہنا صحیح ہے اور مال غلام پر لازم ہو جائے گا اور غلام عبد معزون بن جائے گا۔ اگر وہ مال حاضر کر دے گا تو حاکم مجبور کرے گا مولا کو اس مال پر قبضہ کرنے پر اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ اور باندی کا بیٹا اپنے مولا سے آزاد ہوتا ہے اور باندی کا بیٹا اپنے خاوند سے غلام ہوتا ہے اپنے آقا کا، اور آزاد عورت کا بیٹا غلام خاوند سے آزاد ہوتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے حاملہ باندی کو آزاد کیا تو حاملہ باندی تو آزاد ہوگی ہی، ساتھ اس کا حمل بھی آزاد ہو جائے گا، کیونکہ حاملہ باندی کا حمل اس کے ایک عضو کی طرح ہے اور حاملہ باندی ایک کل کی طرح ہے۔ تو جس طریقے سے کل کو آزاد کرنے کے ضمن میں جز آزاد ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی اگر حاملہ باندی کو آزاد کرے گا تو اس کے ضمن میں اس کا حمل بھی آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے حاملہ باندی کا حمل آزاد کیا تو صرف حاملہ باندی کا حمل آزاد ہوگا، والدہ آزاد نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ باندی اصل ہے اور حمل تابع ہے۔ اصل کے ضمن میں تابع یہ تو آزاد ہو سکتا ہے لیکن تابع کے ضمن میں اصل نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا اگر حمل کو آزاد کرے گا تو صرف حمل ہی آزاد ہوگا، والدہ آزاد نہیں ہوگی۔ تو یہ فرمایا کہ اگر حاملہ باندی کو آزاد کیا تو حاملہ باندی آزاد ہو جائے گی اور اس کا حمل بھی آزاد ہو جائے گا، لیکن اگر حمل کو خاص طور پر آزاد کرے گا تو حمل تو آزاد ہوگا لیکن اس کی والدہ یعنی باندی آزاد نہیں ہوگی۔ وَإِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ فَقَبِلَ الْعَبْدُ عَتَقَ۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آقا نے اپنے غلام کو مال کے بدلے میں آزاد کیا اور غلام نے اس آزادی کی شرط کو قبول بھی کر لیا تو غلام آزاد ہو جائے گا اور مال اس پر لازم ہوگا۔ مثال کے طور پہ آقا اپنے غلام کو کہتا ہے کہ میں تجھے 1,00,000 روپے کے بدلے میں آزاد کرتا ہوں، اور غلام اس شرط کو قبول کر لیتا ہے تو غلام آزاد ہو جائے گا اور غلام پر لازم ہوگا کہ وہ 1,00,000 روپے کی ادائیگی اپنے آقا کو کرے۔ تو یہ فرمایا کہ کسی شخص نے اپنے غلام کو مال کے بدلے میں آزاد کیا اور غلام نے اس شرط کو قبول بھی کر لیا تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ فَإِذَا قَبِلَ، جب غلام اس شرط کو قبول کرے گا تو غلام تو فی الفور آزاد ہو جائے گا اور مال کی ادائیگی اس غلام پر لازم ہوگی، یعنی وہ 1,00,000 روپے کما کر اپنے آقا کو ادا کرے گا۔ لیکن اگر آقا نے یہ والے الفاظ ادا کیے، ان ادیت الی الفا فانت حر، اگر تو نے مجھے 1,000 ادا کر دیا تو آزاد ہے، اس صورت کے اندر جب تک وہ 1,000 غلام
کما کر آقا کو ادا نہیں کرے گا غلام آزاد نہیں ہوگا۔ تو یہ والا مسئلہ اوپر والے مسئلے میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ اوپر والے مسئلے میں آقا غلام کو یہ کہتا ہے کہ تجھے 1000 کے بدلے میں یا 1,00,000 روپے کے بدلے میں آزادی ہے، جبکہ اس مسئلے کے اندر آقا نے یہ والے الفاظ ادا کیے ہیں، اگر تو مجھے 1000 ادا کر دے گا تو آزاد ہے۔ تو گویا کہ اس نے آزادی کو 1000 روپے کی ادائیگی پر معلق کیا ہے۔ تو جب تک 1000 روپے اپنے آقا کو کما کر ادا نہیں کرے گا یہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں کے اندر آقا نے اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے دی ہے، غلام عبد معزون بن چکا ہے، لہذا غلام اب تجارت کرے گا، کمائی کرے گا یا نوکری وغیرہ کرے گا، اور پھر اس صورت کے اندر وہ 1000 کما کر اپنے آقا کو ادا کرے گا، جیسے ہی وہ ادا کرے گا غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا اگر آقا نے یہ والے الفاظ ادا کیے ان ادیت الی الفن فانت حر، تو ایسا کہنا بھی صحیح ہے، غلام پر مال لازم ہو جائے گا اور غلام عبد معزون بن جائے گا۔ فَإِنْ حَضَرَ الْمَالَ، اگر اس عبد معزون نے مال کو حاضر کر دیا، مثال کے طور پہ 1000 روپے کی شرط لگائی تھی اور اس نے 1000 روپے لا کے رکھ دیے، تو حاکم مجبور کرے گا مولا یعنی آقا کو اس 1000 پر قبضے پر اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ چونکہ شرط پائی جا رہی ہے لہذا جب شرط پائی جائے گی تو پھر جو اس کی جزا ہے یہ بھی نافذ ہو جائے گی، اور غلام کی آزادی چونکہ 1000 روپے کے اوپر معلق تھی لہذا جب 1000 روپے اس نے حاضر کر دیے ہیں تو غلام بھی آزاد ہو جائے گا۔ وَوَلَدُ الْأَمَةِ مِن مَوْلَاهَا حُرٌّ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آقا نے اپنی لونڈی سے جمع کیا تھا جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا، تو یہ بچہ غلام نہیں ہوگا بلکہ یہ بچہ آزاد ہوگا، اس لیے کہ اصول یہ ہوتا ہے کہ آزاد آقا کا بچہ بھی آزاد ہوتا ہے۔ وَوَلَدُهَا مِن زَوْجِهَا مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ باندی نے جو بچہ جنا ہے یہ آقا کا نطفہ نہیں ہے بلکہ باندی نے شادی کی تھی، چاہے شادی اس نے غلام سے کی ہو چاہے شادی اس نے آزاد سے کی ہو، اس صورت کے اندر جو بچہ پیدا ہوگا یہ بچہ غلام ہوگا باندی کے آقا کا، یہ بچہ آزاد نہیں ہوگا، بلکہ جس طریقے سے باندی یہ آقا کی مملوک ہے تو یہ بچہ باندی کے تابع کرتے ہوئے اس کو بھی آقا کا مملوک قرار دیا جائے گا۔ تو یہ فرمایا وَوَلَدُهَا، اس باندی کا بچہ اس باندی کے خاوند سے وہ مملوک یعنی غلام ہوتا ہے لِسَيِّدِهَا، اس باندی کے آقا کا۔ آگے مسئلہ یہاں پر یہ ہے وَوَلَدُ الْحُرَّةِ مِنَ الْعَبْدِ حُرٌّ، آزاد عورت کا بچہ غلام سے یہ آزاد ہوتا ہے۔ دیکھیں جو آزاد عورت کا بچہ ہے وہ ہر حال کے اندر آزاد ہوتا ہے، چاہے اس کا خاوند آزاد ہو چاہے اس کا خاوند غلام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا 45واں باب ہے کتاب العتاق، دوسری فصل ہے باب التدبیر، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مدبر کے احکام پڑھیں گے۔ دوبارہ دیکھ لیں، اذا قال المولا لمملوکه اذا مت فانت حر او انت حر عن دبر منی او انت مدبر او قد دبرتك فقد صار مدبرا لا يجوز بيعه ولا هبته وللمولى ان يستخدمه ويواجره وان كانت امدا فله ان يطأها وله ان يزوجها واذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله ان خرج من الثلث فإن لم يكن له مال غيره يسعى في ثلثي قيمته فإن كان على المولى دين يسعى في جميع قيمته لغرمائه فولد المدبرة مدبر فإن علق التدبير بموته على صفة مثل أن يقول إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو من مرضي كذا فليس بمدبر ويجوز بيعه فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر۔ ترجمہ دیکھ لیں، جب آقا نے اپنے غلام سے کہا جب میں مر جاؤں تو آزاد ہے، انت حرن کہا یا انت حرن ان دبری منی کہا یا کہا انت مدبرن یا پھر یہ کہا قد دبرتو کا، تو وہ غلام مدبر بن جائے گا، اس کو بیچنا جائز نہیں ہے اور اس کو ہبہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور آقا کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے خدمت لے اور اس کو کرائے پر دے، اور اگر وہ باندی تھی تو آقا کے لیے جائز ہے کہ اس سے وطی کرے، اور آقا کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اس کی شادی کر دے۔ اور جب مولا مر گیا تو غلام آزاد ہو جائے گا مولا کے مال میں سے تہائی سے، اگر تہائی سے اس کا مکمل حصہ نکل آتا ہے، اگر اس کے پاس مال نہ ہو اس کے علاوہ تو وہ کوشش کرے گا اپنی قیمت کے 2 ثلث میں، اور اگر آقا پر دین تھا تو وہ کوشش کرے گا اپنی تمام قیمت میں قرض خواہوں کے لیے۔ اور مدبرہ کا بیٹا بھی مدبر ہوتا ہے اگر اس نے تدبیر کو معلق کیا اپنی موت کی کسی صفت پر، مثال کے طور پہ یہ کہتا ہے اگر میں اس مرض میں مر جاؤں یا میں اس سفر میں مر جاؤں یا میں فلاں مرض میں مر جاؤں تو ایسا غلام مدبر نہیں ہوگا اور اس کو بیچنا جائز ہے۔ اگر مولا اس صفت پر مر جائے جس کا اس نے ذکر کیا تھا تو غلام آزاد ہو جائے گا جیسا کہ مدبر آزاد ہوتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دوسری فصل ہے باب التدبیر،
تدبیر یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کے انجام پر غور کرنا، جبکہ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ آقا اپنے غلام سے یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، تو اس کو تدبیر کہا جاتا ہے۔ دیکھیں تدبیر کے لیے کچھ الفاظ ہیں، ان الفاظ میں سے کسی لفظ کا آقا نے استعمال کیا تو غلام مدبر بن جائے گا اور آقا کے انتقال کے ساتھ ہی غلام آزاد ہو جائے گا۔ وہ الفاظ کون سے ہیں وہ دیکھ لیں، ان میں سے ایک لفظ تو یہ ہے آقا یہ کہے اذا مت فانت حر، یا پھر یہ کہے انت حر عن دبر منی، میرے بعد تم آزاد ہو، یا پھر یہ کہے انت مدبر، یا پھر یہ کہے قد دبرتک۔ یہ سارے کے سارے الفاظ تدبیر کے اندر صریح ہیں، لہذا غلام مدبر بن جائے گا۔ فقط سارا مدبر، ایسا غلام مدبر بن جائے گا۔ پھر مدبر کے احکام آگے ذکر کر رہے ہیں کہ جب غلام مدبر بن جاتا ہے تو اس غلام کو آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس غلام کو آپ کسی کو ہبہ یعنی گفٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ آقا اس غلام سے خدمت بھی لے سکتا ہے اور اس کو کرائے کے اوپر بھی دے سکتا ہے۔ یہی فرمایا لا یجوز بیعہ، مدبر کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، مدبر کو ہبہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور آقا کے لیے جائز ہے کہ مدبر سے خدمت لے اور مدبر کو کرائے کے اوپر دے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، اس کو ایک بندہ چاہیے وہ فصل کی واڈیاں کرنے کے لیے، وہ اس آقا کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کا فلاں غلام ہے، یہ آپ مجھے کرائے کے اوپر دے دے، تو آقا اس غلام کو کرائے کے اوپر دے سکتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ أَمَةً فَلَهُ أَن يَطَأَهَا وَلَهُ أَن يُزَوِّجَهَا، اور اگر اس نے مدبر باندی کو بنایا، مثال کے طور پہ اس کی باندی تھی اور اس نے اس باندی کو مدبرہ بنا دیا اور یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو باندی بھی مدبرہ بن جائے گی۔ اور باندی کا بھی یہی حکم ہے کہ ایسی باندی جس کو مدبر بنا دیا گیا ہے، اس کو آپ فروخت نہیں کر سکتے ہیں، اس کو آپ ہبہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایسی باندی سے آقا کا وطی کرنا یہ جائز اور درست ہے، اور اسی طریقے سے آقا اس کا آگے کہیں اور نکاح بھی کروا سکتا ہے۔ تو یہ فرمایا وَإِن كَانَتْ أَمَةً، اور اگر اس نے مدبرہ باندی کو بنایا ہے فَلَهُ، تو آقا کے لیے جائز ہے أَن يَطَأَهَا، کہ آقا وطی کرے ہا اس باندی سے، وَلَهُ، اور آقا کے لیے جائز ہے أَن يُزَوِّجَ، کہ آقا نکاح کروا دے ہا اس باندی کا کسی اور شخص سے۔ وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَىٰ عَتَقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ۔ اگلا مسئلہ یہاں پر حضرت یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آقا اگر مر جائے تو غلام اس کی وراثت میں سے تہائی میں سے آزاد ہوگا۔ اگر تو تہائی میں سے مکمل آزاد ہو سکتا ہے تو پھر مکمل غلام ہی آزاد ہو جائے گا، اگر تہائی میں سے مکمل غلام آزاد نہیں ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آقا نے اپنے مرنے کے بعد کوئی وراثت چھوڑی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ غلام اس کا تہائی حصہ یہ آزاد ہو جائے گا، اور باقی جو 2 تہائی حصہ ہے یہ کما کر ورثاء کو ادا کرے گا۔ مثال کے طور پہ آقا نے وراثت چھوڑی ہے 1800 روپیہ، اور اس 1800 روپے میں سے جو غلام کی قیمت ہے وہ ہے 600 روپیہ۔ غلام کی مالیت 600 روپیہ ہے، تو چونکہ دیکھیں 600 روپیہ اس وراثت کے تہائی میں سے ادا ہو سکتا ہے، لہذا یہ جو غلام ہے یہ آقا کی وراثت میں سے تہائی میں سے ادا ہو جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اگر آقا نے کوئی وراثت چھوڑی ہی نہیں ہے بلکہ آقا کی وراثت میں سے صرف یہی ایک غلام ہے جس کی مالیت 600 روپیہ ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ وراثت میں سے تہائی میں چونکہ وصیت نافذ ہوتی ہے، لہذا اس غلام کے تہائی میں وصیت نافذ ہو جائے گی، اور ہم یہ کہیں گے کہ 200 روپیہ یعنی اس کا 33% یہ تو آزاد ہو جائے گا وراثت میں سے۔ باقی جو 400 روپیہ باقی بچا ہے، یہ 400 روپیہ غلام سیایت کرے گا، مطلب یہ کہ 400 روپیہ کما کر یہ ورثاء کو ادا کرے گا اور غلام مکمل آزاد ہو جائے گا۔ یہ فرمایا وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَىٰ، اور جب مولا مر جائے تو مدبر آزاد ہوگا مولا کے مال میں سے تہائی سے، ان خرج من الثلث، اگر تہائی میں سے غلام نکل سکتا ہے، یعنی اس کی وراثت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے تیسرے حصے سے مکمل غلام آزاد ہو سکتا ہے، تو مکمل غلام آزاد ہو جائے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، اور اگر مولا نے اس غلام کے علاوہ کوئی اور مال نہیں چھوڑا ہے، اس کی وراثت میں سے صرف یہی والا مال ہے، یسعی فی ثلثی قیمتہ، تو پھر 1/3 میں تو چونکہ وصیت نافذ ہو جائے گی اور غلام کا تہائی حصہ تو وصیت کی وجہ سے ادا ہو جائے گا، باقی جو 2/3 ہے یعنی جو 66% حصہ ہے یہ اس میں سے یعنی کوشش کرے گا، کمائی کرے گا، اور کمائی کر کے یہ ورثاء کو ادا کرے گا۔ فَإِن كَانَ عَلَى الْمَوْلَىٰ دَيْنٌ يَسْعَىٰ فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ لِغُرَمَائِهِ۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آقا نے مرنے کے بعد کوئی مال نہیں چھوڑا ہے بلکہ الٹا آقا کے اوپر قرض ہے۔ یہی والی آپ مثال لے لیں کہ غلام کی مالیت ہے 600 روپیہ اور آقا کے اوپر قرض ہے 1,00,000 روپیہ، اس نے لوگوں کا قرضہ دینا تھا اور یہ بندہ مر گیا، تو پھر اب چونکہ اس نے مال بالکل چھوڑا ہی نہیں ہے، لہذا ایسا نہیں کیا جائے گا کہ تہائی
وہ تو آقا کے مال سے ادا ہو جائے اور 2/3 یہ غلام کما کر ادا کرے، بلکہ غلام اپنی قیمت کا کل حصہ یعنی 600 کے 600 روپے یہ کما کر جو قرض خواہ ہیں ان کو ادا کرے گا اور غلام مکمل آزاد ہو جائے گا۔ یہ فرمایا فَإِنْ كَانَ لِلْمَوْلَى دَيْنٌ، اگر مولا آقا پر قرضہ تھا، کوشش کرے گا فی جمیع قیمتہ، یعنی غلام کوشش کرے گا اپنی مکمل قیمت میں لغرمائہ، آقا کے غرماء یعنی قرض خواہوں کے لیے۔ وولد المدبرۃ مدبر، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آقا نے باندی کو مدبرہ بنایا تھا اور اس باندی کا اگر کوئی بچہ ہے تو بچہ بھی اپنی والدہ کے تابع کرتے ہوئے مدبر بن جائے گا۔ تو یہ فرمایا مدبرہ کا بچہ یہ بھی مدبر ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں فَإِنْ عَلَّقَ التَّدْبِيرَ بِمَوْتِهِ عَلَى صِفَةٍ، اگر تدبیر کو معلق کیا آقا نے اپنی موت کی کسی صفت پر۔ دیکھیں جو تدبیر ہے یعنی غلام کو مدبر بنانا، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تدبیر مطلق، دوسری ہے تدبیر معلق۔ تدبیر مطلق تو اوپر گزر چکا ہے کہ آقا بغیر کسی شرط کے غلام کو مدبر بنا دے، مطلب یہ کہ آقا یہ کہہ دے اگر میں مر جاؤں تو تو آزاد ہے، یہ ہے تدبیر مطلق۔ تدبیر مطلق کا حکم گزر چکا ہے کہ ایسے غلام کو فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے اور ایسے غلام کو ہبہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آقا نے تدبیر مطلق نہیں کی ہے بلکہ تدبیر معلق کی ہے، تدبیر معلق یہ ہے کہ کسی شرط کے اوپر معلق کیا ہے، مثال کے طور پہ آقا یہ کہتا ہے کہ میں اگر اس مرض میں مر جاؤں تو پھر تو آزاد ہے، یا آقا یہ کہتا ہے کہ اگر میں اس سفر میں مر جاؤں تو آزاد ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی اور شرط لگا دیتا ہے کہ اگر میں فلاں مرض میں مر جاؤں تو آزاد ہے۔ اس قسم کی جو تدبیر ہے یہ تدبیر معلق کہلاتی ہے، اور تدبیر معلق کا حکم تدبیر مطلق والا نہیں ہے، یعنی جس طریقے سے تدبیر مطلق میں غلام کو بیچنا اور ہبہ کرنا جائز نہیں ہے، اس کے برعکس تدبیر معلق کے اندر غلام کو بیچنا بھی جائز ہے اور غلام کو ہبہ کرنا بھی جائز ہے۔ دیکھیں ذرا یہ فرما رہے فَإِنْ عَلَّقَ التَّدْبِيرَ بِمَوْتِهِ عَلَى صِفَةٍ، اگر تدبیر کو معلق کیا اپنی موت کی کسی صفت پر، مثال کے طور پہ آقا نے یہ کہا ان مت من مرضی ھذا، اگر میں اپنی اس بیماری میں مر جاؤں، یا اس نے یہ کہا ان مت فی سفری ھذا، اگر میں اپنے اس سفر میں مر جاؤں، یا آقا نے یہ کہا ان مت من مرضی کذا، میں فلاں مرض میں مر جاؤں پھر تو آزاد ہے، تو ایسا غلام مدبر نہیں ہوگا، یعنی یہ تدبیر مطلق نہیں ہے بلکہ تدبیر معلق ہے، اور تدبیر معلق میں غلام کو بیچنا جائز ہے۔ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا عَتَقَ كَمَا يَعْتِقُ الْمُدَبَّرُ، اور اگر آقا اسی صفت پر مر جائے جس کا اس نے تذکرہ کیا تھا تو یہ والا مدبر غلام بھی آزاد ہو جائے گا جیسا کہ تدبیر مطلق میں آزاد ہوتا ہے۔ باقی اس کے سارے احکام وہی والے ہوں گے اگر اسی مرض کے اندر آقا مر جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آقا نے یہ کہا تھا کہ اگر میں اپنے اس مرض میں مر جاؤں تو آزاد ہے، اور آقا اسی مرض کے اندر مر جاتا ہے تو یہ غلام کی آزادی بھی آقا کے مال میں سے 1/3 میں سے نافذ ہوگی، اور اگر آقا نے مال نہیں چھوڑا ہے تو اس کی وراثت میں صرف یہی والا غلام ہے تو غلام کی قیمت کا 1/3 یہ تو آزاد ہو جائے گا، باقی جو 2/3 ہے یہ غلام کما کر ادا کرے گا۔ اور اگر آقا کے اوپر قرض ہے تو پھر اس صورت میں بھی یہی والا حکم ہوگا کہ غلام اپنی قیمت کا کل یہ کما کر اس کے جو قرض خواہ ہیں ان کو ادا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 45واں باب ہے، کتاب العتاق، فصل نمبر 3 ہے، باب الاستیلاد، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ولد کے احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اذا ولدت الامۃ من مولاها فقد صارت ولد له لا يجوز له بيعها ولا تمليكها وله وطئها واستخدامها واجارتها وتزوجها ولا يثبت نسب ولدها الا ان يعترف به المولى، فان جاءت بولد بعد ذلك ثبت نسبه منه بغیر اقرار، فإن نفاه انتفى بقوله، فإن زوجها فجاءت بولد فهو في حكم أمه، وإذا مات المولى عتقت من جميع المال ولا تلزمها السعاية للغرماء إن كان للمولى دين۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب باندی نے اپنے آقا سے بچہ جن دیا تو وہ باندی اس آقا کے بچے کی ماں بن جائے گی۔ آقا کے لیے جائز نہیں ہے اس کا فروخت کرنا اور کسی اور کو اس باندی کا مالک بنانا، اور آقا کے لیے جائز ہے اس باندی سے وطی کرنا اور اس سے خدمت لینا اور اس کو اجرت پر دینا اور اس کی شادی کرنا، اور اس باندی کے بچے کا نسب آقا سے ثابت نہیں ہوگا مگر یہ کہ آقا اس کا اعتراف کر لے۔ اگر باندی اس کے بعد کوئی بچہ جنتی ہے تو اس کا نسب آقا سے بغیر اقرار کے بھی ثابت ہو جائے گا، اور اگر آقا اس بچے کا انکار کر دیتا ہے تو آقا کے انکار سے بچے کے نسب کی نفی ہو جائے گی، اور اگر آقا نے اس باندی کی شادی کر دی اور اس نے بچہ جن دیا تو وہ بچہ اپنی والدہ کے حکم میں ہوگا، اور جب آقا مر گیا تو وہ باندی آقا کے تمام مال سے آزاد ہو جائے گی اور باندی پر سیاحت لازم نہیں ہوگی قرض خواہوں کے لیے اگر آقا پر قرضہ ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ باب التدبیر کے فوراً بعد حضرت باب الاستیلاد کو ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں کے اندر آزادی کی حقدار باندی ہے یا غلام ہے وہ موت کے بعد ہوتا ہے،
لیکن باب التدبیر کے اندر چونکہ ایجاب ای تک کے الفاظ کے ساتھ پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے باب التدبیر کو معلق کیا ہے۔ اس کے بعد آگے یہاں سے باب الاصطلاحات کو شروع کر رہے ہیں۔ اصطلاحات کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ اولاد کی خواہش کرنا، چاہے وہ خواہش بیوی سے کی جائے یا وہ خواہش باندی سے کی جائے۔ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ آقا اپنی باندی سے صحبت کرے جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہو، اور آقا اس بچے کا اقرار کر لے کہ یہ بچہ میرا ہے، اور وہ باندی ظاہرہ اس بچے کی ماں ہے، تو یہ باندی اس آقا کے لیے اس بچے کی ماں بن چکی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آقا کے مرنے کے بعد یہ باندی آزاد ہو جاتی ہے۔ اب ذرا پہلا مسئلہ دیکھیں۔ پہلا مسئلہ حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب باندی نے اپنے آقا سے بچہ جن دیا تو وہ باندی اس آقا کے لیے بچے کی ماں بن چکی ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں ایسے کر دیا جاتا ہے کہ باندی آقا کے لیے ام ولد بن چکی ہے، اور ام ولد جب بن جاتی ہے تو پھر اس کا حکم کیا ہوتا ہے وہ آگے ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب باندی نے اپنے آقا کا بچہ جن دیا تو باندی بن جائے گی اس آقا کے لیے اس بچے کی ماں۔ لا یجوز لہ بیعہا، آقا اس باندی کو فروخت نہیں کر سکتا ہے، ولا تملیکہا، اور آقا اس باندی کا کسی اور کو مالک بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ آقا فروخت بھی نہیں کر سکتا ہے اور کسی کو ہبہ وغیرہ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ آگے دیکھیں، وَلَہُ وَطْءُہا، آقا کے لیے جائز ہے اس باندی سے وطی کرنا۔ دیکھیں جو باندی ام ولد بن چکی ہے، آقا اس باندی سے وطی کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے آقا اس باندی سے خدمت بھی لے سکتا ہے، خدمت لینا بھی جائز ہے۔ وَإِجَارَتُهَا، اور اجرت پر اس باندی کو آگے بھی دے سکتا ہے۔ کسی کو کام کی ضرورت ہے، اس نے گھر کی صفائی وغیرہ کروانی ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے، تو پھر آقا اس باندی کی مزدوری طے کر کے، وہ مزدوری وصول کر کے اس باندی کو آگے مزدوری یعنی اجرت پر بھی دے سکتا ہے۔ وَتَزْوِيجُهَا، یہ تزویج ہے، اس کو میں نے تزوج لکھ دیا، اس کو ٹھیک کر لیں۔ وَتَزْوِيجُهَا، اور آقا کے لیے جائز ہے کہ اس باندی کا آگے نکاح کر دے، تو اگر آقا اپنی باندی کا کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، تو آقا کو اس بات کا بھی اختیار حاصل ہے۔ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إِلَّا أَن يَعْتَرِفَ بِهِ الْمَوْلَىٰ، اگلا مسئلہ دیکھیں، ام ولد بننے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ باندی جب وہ بچہ جنے تو آقا اس بات کا اقرار بھی کر لے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ بغیر آقا کے اعتراف کیے، بغیر آقا کے اقرار کیے بچے کا نسب آقا سے ثابت نہیں ہوگا، اور وہ باندی ام ولد بھی نہیں بنے گی۔ یہی فرمایا وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا، اس بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا آقا سے، إِلَّا أَن يَعْتَرِفَ بِهِ الْمَوْلَىٰ، مگر یہ کہ مولا اقرار کر لے، مولا اعتراف کر لے۔ اگر آقا اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا، تو پھر بچے کا نسب آقا سے ثابت ہوگا، کیونکہ ولادت کے لیے باندی کا رشتہ آقا سے اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا نکاح کی وجہ سے بیوی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ لہذا نکاح کے اندر تو خاوند کے اقرار کیے بغیر بھی بچے کا نسب خاوند سے ثابت ہو جاتا ہے، لیکن یہاں میں یعنی باندی اور آقا کے اندر ایسا نہیں ہے، جب تک آقا اقرار نہیں کرے گا بچے کا نسب آقا سے ثابت نہیں ہوگا۔ فَإِن جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ ذَلِكَ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ باندی نے جب ایک مرتبہ بچہ جن دیا اور آقا نے اقرار کر لیا کہ یہ بچہ میرا ہے، اس کے بعد اگر باندی دوبارہ بچہ جنتی ہے تو پھر ایک مرتبہ جب نسب ثابت ہو جاتا ہے تو ولادت کا رشتہ آقا سے مضبوط ہو چکا ہے، لہذا دوسرا بچہ جب پیدا ہوگا تو آقا کے اقرار کیے بغیر ہی اس کا نسب آقا سے ثابت ہو جائے گا۔ البتہ اگر آقا اس بات کا انکار کر دیتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو آقا کے انکار کرنے کی وجہ سے پھر دوسرے بچے کا نسب آقا سے ثابت نہیں کیا جائے گا۔ یہ فرمایا فَإِن جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر ایک مرتبہ بچہ جننے کے بعد باندی دوسرا بچہ لے آتی ہے تو اس دوسرے بچے کا نسب آقا سے ثابت نسبہ منہ، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس بچے کی طرف، منہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس آقا کی طرف، بغیر اقرار کیے ہی اس بچے کا نسب آقا سے ثابت ہوگا۔ فَإِن نَفَاهُ، اور اگر آقا انکار کر دیتا ہے اس کا، یہ نفا میں جو ہوا ضمیر ہے یہ فاعل واقع ہو رہی ہے اور یہ لوٹ رہی ہے مولا کی طرف، اور ہو ضمیر یہ مفعول کی ہے جو لوٹ رہی ہے اس بچے کی طرف۔ ان دفعہ منفی ہو جائے گی بقولہ، اس کے قول کے ساتھ۔ ان دفعہ میں ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اس نسب کی طرف، مطلب یہ کہ جو نسب ہے اس کی نفی ہو جائے گی، بچے کی نسبت آقا کے ساتھ ہے یہ ختم ہو جائے گی بقولہ، آقا کے قول کے ساتھ۔ اگر آقا کہہ دیتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے تو پھر بچے کی نسبت آقا کی طرف نہیں کی جائے گی۔ فَإِن زَوَّجَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ فِي حُكْمِ أُمِّهِ، اور اگر ولد کے آقا نے ولد کا نکاح کر دیا کسی اور شخص سے اور اس دوسرے شخص سے اس عورت کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس بچے کا کیا حکم ہے؟ تو اس بچے کا حکم حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بچہ ولد والا حکم رکھتا ہے، یعنی جس طریقے سے ولد آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی اس ولد کا وہ بچہ جو اس کے شوہر کا ہے وہ بچہ بھی ولد کے ساتھ ہی آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا فَإِن زَوَّجَهَا، اگر آقا نے ولد کا نکاح کر دیا، وہ بچہ لے آئی
یعنی اپنے شوہر سے اس نے بچہ پیدا کر دیا تو وہ بچہ اپنی والدہ کا حکم رکھتا ہے، یعنی آقا کے انتقال کے ساتھ جیسے والدہ آزاد ہوگی ویسے ہی یہ والا بچہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آقا کا انتقال ہو جاتا ہے تو ولد میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ آزاد ہو جاتی ہے، لیکن ولد اور مدبر میں فرق ہے۔ مدبر کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ تہائی مال سے آزاد ہوتا ہے، لیکن ولد کے مسئلہ میں ایسا نہیں ہے، ولد آقا کے مکمل مال سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اور اگر بالفرض آقا نے کوئی مال نہیں چھوڑا ہے، صرف اس کی یہی ولد ہے، تو یہ ولد بھی آقا کے مرنے کے ساتھ ہی آزاد ہو جائے گی۔ اور بالفرض اگر آقا نے کسی کا قرضہ دینا تھا، مال اس نے کوئی چھوڑا نہیں ہے، تو اس ولد پر کما کر قرض خواہوں کو قرضہ دینا بھی لازم نہیں ہوگا۔ قرض خواہ جانے اور ورثاء جانے یہ ولد آقا کے انتقال کے ساتھ ہی آزاد ہو جائے گی۔ یہ فرمایا وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى، جب آقا مر جائے عَتَقَتْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ تو ولد تمام مال سے آزاد ہو جائے گی۔ وَلَا تَلْزَمُهَا السِّعَايَةُ، اور لازم نہیں ہوگا، یہ جو السِّعَايَہ ہے یہ تلزمو کا فاعل ہے اور ہا ضمیر لوٹ رہی ہے ولد کی طرف۔ ولد پر سعایت یعنی کما کر دینا لازم نہیں ہوگا غرماء قرض خواہوں کے لیے، ان کان علی المولی دین، اگر آقا پر قرضہ ہے۔ اگر آقا پر قرضہ ہے تو ولد پر لازم نہیں ہوگا کہ وہ کما کر قرض خواہوں کو دے، بلکہ قرض خواہ جانے اور ورثاء جانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 45واں باب ہے، کتاب العتاق، تیسری فصل ہے، باب الاستیلاد، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ولد کے بچے کے نسب کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِذَا وَطِيَ الرَّجُلُ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَلَكَهَا صَارَتْ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ، وَإِذَا وَطِيَ الْأَبُو جَارِيَةَ ابْنِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَصَارَتْ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْلُهَا وَلَا قِيمَةُ وَلَدِهَا، وَإِنْ وَطِيَ أَبُو الْأَبِ مَعَ بَقَاءِ الْأَبِ لم يثبت النسب منه، فإن كان الأب ميتا يثبت النسب من الجد كما يثبت النسب من الأب، وإن كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعليه نصف عقرها ونصف قيمتها وليس عليه شيء من قيمة ولدها۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب کسی شخص نے کسی دوسرے کی باندی سے نکاح کی وجہ سے وطی کر لی اور اس عورت نے بچہ جن دیا، پھر وہ خاوند اس کا مالک بن گیا، تو وہ عورت اس خاوند سے ولد بن جائے گی۔ اور جب باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر لی اور وہ بچہ لے آئی اور باپ نے اس کا دعویٰ کر لیا، تو بچے کا نسب باپ سے ثابت ہو جائے گا اور وہ باندی باپ کے لیے ولد بن جائے گی، اور باپ پر اس کی قیمت لازم ہوگی، اور باپ پر اس باندی کا مہر لازم نہیں ہوگا اور نہ ہی بچے کی قیمت لازم ہوگی۔ اور اگر وطی کر لی باپ کے باپ نے باپ کی موجودگی میں، تو اس بچے کا نسب دادا سے ثابت نہیں ہوگا۔ اگر باپ مر چکا ہے تو نسب دادا سے ثابت ہو جائے گا جیسا کہ نسب باپ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر باندی دو شریکوں میں مشترک تھی، اس نے بچہ جن دیا، ان دونوں میں سے ایک نے اس بچے کا دعویٰ کر لیا، تو نسب اس ایک شریک سے ثابت ہو جائے گا اور وہ اس شخص کے لیے ولد بن جائے گی، اور اس شخص پر نصف مہر لازم ہوگا اور نصف قیمت لازم ہوگی، اور اس شخص پر اس بچے کی قیمت میں سے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے کی باندی سے نکاح کیا، صحبت کی، جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا۔ بعد میں اس شخص نے اسی باندی کو خرید لیا، تو یہ باندی اس شخص کے لیے ولد بن جائے گی، کیونکہ بچے کا نسب اس شخص سے نکاح کی وجہ سے ثابت ہے۔ لہذا جب بچے کا نسب ثابت ہے تو باندی کے لیے ولد ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، اور اس آقا کے مرنے کے بعد یہ باندی آزاد ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ حنفیہ کے نزدیک ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ جب آدمی نے کسی دوسرے کی باندی سے وطی کر لی نکاح کی وجہ سے، یعنی نکاح کیا، نکاح کے بعد وطی کر لی، پھر اس باندی نے بچہ جن دیا اس شخص سے، نکاح کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نسب تو اس خاوند سے ثابت ہو چکا ہے، پھر خاوند اس باندی کا مالک بن گیا۔ مطلب یہ کہ خاوند نے اس باندی کو آقا سے خرید لیا، تو وہ باندی اس خاوند کے لیے ولد بن جائے گی، کیونکہ نسب پہلے سے ہی ثابت ہو چکا ہے نکاح کی وجہ سے۔ وَإِذَا وَطِيَ الْأَبُو جَارِيَةَ ابْنِهِ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ باپ نے بیٹے کی باندی سے وطی کی اور اس سے بچہ پیدا ہوا، اور باپ نے اس بچے کا دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ میرا ہے، تو اس بچے کا نسب اس آدمی کے باپ سے ثابت ہو جائے گا، اور باپ پر باندی کی قیمت لازم ہوگی، جو کہ باپ سے لے کر بیٹے کو دلوائی جائے گی۔ لیکن یہ جو باندی ہے اس کا مہر اور اسی طریقے سے بچے کی قیمت یہ باپ پر لازم نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہاں پر یہ ہے کہ ضرورت کے وقت بیٹے کا مال یہ باپ کا مال ہوتا ہے۔ اسی قاعدے کی وجہ سے جب ہم نے باندی کو باپ کا کر دیا، یعنی کہ یہ باندی باپ کی ہے،
تو لہذا باپ نے صحبت اپنی ملکیت میں کی ہے، اپنی ملکیت میں صحبت کرنے کی وجہ سے باپ پر مہر کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی، اور جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی چونکہ اپنی باندی سے پیدا ہوا ہے، لہذا باندی اس شخص کے باپ کے لیے ولد ہو جائے گی، اور جس طریقے سے باپ کے انتقال سے باندی ولد ہونے کی وجہ سے آزاد ہوگی، لہذا بچہ یہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ باندی حقیقت کے اندر بیٹے کی باندی ہے، باپ کی باندی نہیں ہے، لہذا باپ سے قیمت لے کر بیٹے کو دلوائی جائے گی، اور یوں سمجھا جائے گا کہ صحبت سے پہلے ہی باپ نے اس باندی کو خرید لیا تھا اور بعد میں صحبت کی ہے، کیونکہ اگر یہ آپ نہ سمجھیں تو پھر اس صورت میں دوسرے کی باندی سے صحبت کرنا لازم آئے گا، جو کہ زنا کے درجے میں ہے۔ تو یہی فرمایا وَإِذَا وَطِيَ لَبُ، جب باپ نے وطی کر لی اپنے بیٹے کی باندی سے، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، اور اس باندی نے بچہ جن دیا، فَادَّعَاهُ، اس شخص کے باپ نے دعویٰ کر دیا اس بچے کا۔ فَادَّعَا میں یہ ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اس کی طرف، باپ کی طرف، اور ہو ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اس بچے کی طرف۔ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، تو بچے کا نسب اس شخص کے باپ سے ثابت ہو جائے گا۔ نسب یہ فاعل ہے ثابتہ کا، اور یہ جو ہو ضمیر ہے لوٹ رہی ہے اس بچے کی طرف، اور منہ میں ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس آدمی کے باپ کی طرف۔ وَصَارَتْ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ، اور وہ باندی ولد بن جائے گی لہو اس آدمی کے باپ کے لیے۔ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا، اور اس باپ پر لازم ہوگی اس باندی کی قیمت، جو کہ باپ سے لے کر اس شخص کو دلوائی جائے گی جس کی وہ حقیقت میں باندی ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْرُهَا، لیکن باپ پر لازم نہیں ہے عقر یعنی مہر کی ادائیگی باپ پر لازم نہیں ہے۔ وَلَا قِيمَةُ وَلَدِهَا، اور نہ ہی اس بچے کی قیمت یہ باپ پر لازم ہوگی۔ آگے مسئلہ دیکھیں، وَإِنْ وَطِيَ أَبُو الْأَبِ مَعَ بَقَاءِ الْأَبِ، اور اگر وطی کر لی باپ کے باپ نے، مثال کے طور پہ ہندہ یہ باندی ہے اور یہ ملکیت میں ہے ناصر کی، ناصر کا باپ ہے ماجد، اور یہ جو شاہد ہے یہ ناصر کا دادا ہے اور ماجد کا باپ ہے۔ باپ زندہ تھا، باپ کے زندہ ہونے کی حالت میں شاہد جو کہ ناصر کا دادا ہے اس نے ناصر کی باندی ہندہ سے وطی کر لی، تو پھر اس صورت کے اندر کیا حکم ہے؟ دیکھیں، دادا اگر پوتے کی باندی سے وطی کر لیتا ہے اور اس سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچے کا نسب دادا سے ثابت نہیں ہوگا اور وہ باندی دادا کے لیے ولد بھی نہیں بنے گی۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ ماجد باپ کا انتقال ہو چکا ہو تو پھر اس صورت کے اندر اس بچے کا نسب دادا سے ثابت ہو جائے گا اور وہ باندی دادا کے لیے ولد بھی بن جائے گی۔ البتہ باندی کی قیمت یہ دادا پر لازم ہوگی، کیونکہ پوتے کا مال دادا کے ہاتھ میں مفت میں نہیں آتا ہے۔ یہ مسئلہ اس بات کے اوپر مبنی ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا کا حق پوتے کے مال میں سے نہیں ہوتا ہے، البتہ اگر باپ موجود نہ ہو تو دادا کا حق پوتے کے مال میں سے ہوتا ہے، لہذا یہ باندی بھی دادا کے لیے ولد بن جائے گی اور اسی طریقے سے بچے کا نسب بھی دادا سے ثابت ہو جائے گا۔ یہ فرمایا وَإِنْ وَطِيَ أَبُو الْأَبِ، اور اگر وطی کر لی باپ کے باپ نے، یعنی دادا نے وطی کر لی باپ کی موجودگی میں، باپ ابھی زندہ تھا تو نسب دادا سے ثابت نہیں ہوگا، اور اگر باپ مر چکا ہے تو نسب دادا سے ثابت ہو جائے گا جیسا کہ نسب باپ سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر دادا کا حق پوتے کے مال میں بالکل ایسے ہی ہوگا جیسا کہ باپ کا حق پوتے کے مال میں ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، وَإِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ، اور اگر باندی دو شریکوں میں مشترک ہو، مثال کے طور پہ رباب ایک باندی ہے اور دو شریک ہیں، ایک ہے شاہد اور دوسرا ہے زاہد، ان دونوں کی مشترکہ یہ باندی ہے رباب۔ اس صورت کے اندر پھر یہ ہوا کہ باندی نے بچہ پیدا کر دیا اور ایک شریک کہنے لگا، مثال کے طور پہ شاہد کہنے لگا کہ یہ بچہ میرا ہے، تو بچے کا نسب شاہد سے ثابت کر دیا جائے گا اور باندی اس کے لیے ولد بھی بن جائے گی۔ البتہ یہ جو شاہد ہے، شاہد پر اس باندی کی آدھی قیمت کی ادائیگی لازم ہوگی اور آدھے مہر کی ادائیگی بھی لازم ہوگی، لیکن جو بچے کی قیمت ہے یہ شاہد پر لازم نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں، باندی کی آدھی قیمت اس لیے لازم کی جا رہی ہے کہ آدھی باندی شاہد کی ہے اور آدھی باندی زاہد کی ہے، لہذا آدھی قیمت کی ادائیگی شاہد پر لازم ہوگی، اور آدھا مہر بھی اسی وجہ سے لازم ہوگا کیونکہ باندی دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ لیکن جب یہ آدھی قیمت ادا کر دے گا تو پوری کی پوری باندی یہ شاہد کی بن جائے گی، اور اب یوں سمجھا جائے گا کہ بچہ شاہد کی ملکیت میں پیدا ہوا ہے، لہذا بچے کی کوئی قیمت شاہد کے اوپر لازم نہیں ہوگی۔ یہی فرمایا وَإِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ، اور اگر باندی دو شریکوں میں مشترک ہو، اس نے بچہ جن دیا، فَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا، ان دو میں سے ایک نے اس بچے کا دعویٰ کر دیا، مثال کے طور پہ شاہد نے دعویٰ کر دیا، ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، تو بچے کا نسب اسی شاہد سے ثابت ہو جائے گا، وَصَارَتْ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ، اور وہ باندی اس شاہد کے لیے ولد بن جائے گی، وَعَلَيْهِ نِصْفُ عَقْرِهَا،
اور اس شاہد کے اوپر اس کے مہر کا نصف لازم ہوگا اور اس کی قیمت کا نصف لازم ہوگا، کیونکہ باندی دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ آدھی باندی شاہد کی اور آدھی باندی زاہد کی ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّن قِيمَةِ وَلَدِهَا، لیکن اس شاہد پر لازم نہیں ہوگا من قیمت ولدیہا، اس بچے کی قیمت میں سے کچھ بھی، کیونکہ یہ سمجھا جائے گا کہ بچہ اس کی ملکیت میں ہے اور اس وجہ سے شاہد پر قیمت کی ادائیگی لازم نہیں کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 45واں باب ہے، کتاب العتاق، تیسری فصل ہے، باب الاستیلاد، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مکاتب کی ام ولد کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، فَإِنِ ادَّعَيَاهُ مَعًا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُمَا وَكَانَتِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِصْفُ الْعَقْرِ تَقَاصَّى بِمَالِهِ عَلَى الْآخَرِ وَيَرِثُ الْإِبْنُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِيرَاثَ ابْنٍ كَامِلٍ وَهُمَا يَرِثَانِ مِنْهُ مِيرَاثَ أَبٍ وَاحِدٍ وَإِذَا وَتِيَ الْمَوْلَى جَارِيَةَ مُكَاتَبِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُكَاتَبُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَكَانَ عَلَيْهِ أَكْرُهَا وَقِيمَةُ وَلَدِهَا وَلَا تَصِيرُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَإِنْ كَذَبَهُ الْمُكَاتَبُ فِي النَّسَبِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اگر ان دونوں شریکوں نے اکٹھے دعویٰ کر دیا تو بچے کا نسب ان دونوں شریکوں سے ثابت ہو جائے گا اور باندی ان دونوں کے لیے ام ولد بن جائے گی اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے دوسرے پر نصف کی ادائیگی لازم ہوگی۔ مقاصہ کیا جائے گا ایک کے مال کا دوسرے پر، اور بچہ وارث ہوگا ان دونوں میں سے ہر ایک سے ایک کامل بچے کی وراثت کا، اور وہ دونوں اس بچے سے وارث ہوں گے ایک باپ کی وراثت کا۔ اور جب مولا نے اپنے مکاتب کی باندی سے وطی کر لی اور اس نے بچہ جن دیا اور اس آقا یعنی مولا نے دعویٰ کر دیا اس بچے کا، اگر مکاتب اس کی تصدیق کرتا ہے تو بچے کا نسب اس آقا سے ثابت ہو جائے گا اور آقا پر اس کی مہر کی ادائیگی لازم ہوگی اور بچے کی قیمت کی ادائیگی لازم ہوگی، اور وہ عورت اس آقا کے لیے ام ولد نہیں بنے گی۔ اور اگر مکاتب نے تکذیب کر دی، جھٹلا دیا نسب میں، تو بچے کا نسب آقا سے ثابت نہیں ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک باندی ہے اور وہ دو مالکوں کے درمیان مشترک ہے، اور اس کا اگر بچہ پیدا ہو جائے اور ان میں سے ایک شخص دعویٰ کرے تو ساری تفصیل گزشتہ سبق میں گزر چکی ہے۔ آج کے سبق کے اندر یہ ہے کہ باندی جو دو شریکوں کے درمیان مشترک ہے، بچہ جب پیدا ہو تو ان دونوں شریکوں میں سے ہر شریک اس بچے پر دعویٰ کرے کہ یہ بچہ میرا ہے، تو پھر اس صورت میں مسئلہ کس طریقے سے ہوگا۔ مثال کے طور پہ شاہد اور ماجد ان دونوں نے مل کر زاہدہ کو خریدا، تو شاہد یہ 50% ملکیت کا مالک ہے اور ماجد یہ بھی 50% ملکیت کا مالک ہے۔ پھر زاہدہ سے بچہ پیدا ہوا، مثال کے طور پہ اس کا نام ہے خالد۔ اب یہ جو خالد بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کے دونوں دعوے دار ہیں، شاہد کہتا ہے کہ بچہ میرا ہے، ماجد کہتا ہے بچہ میرا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ دونوں کا ہوگا اور یہ جو باندی ہے ان دونوں کے لیے ام ولد بنے گی اور دونوں پر آدھا آدھا مہر لازم ہوگا، یعنی آدھا مہر یہ ادا کرے گا ماجد کو اور ماجد آدھا مہر ادا کرے گا شاہد کو۔ چونکہ دونوں نے آدھا آدھا مہر دینا ہے لہذا مقاصہ ہو جائے گا، یعنی عدلے کا بدلہ ہو جائے گا، کسی کو بھی آدھا مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دونوں شریکوں کا دعویٰ برابر درجے کا ہے لہذا کسی ایک جانب کو ترجیح نہیں ہوگی اور بچہ دونوں کا ہوگا اور باندی بھی دونوں کی ام ولد ہی بنے گی۔ اس کے بعد آگے حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے خالد، یہ ان دونوں میں سے ہر ایک سے وراثت اس کو ملے گی، یعنی اگر شاہد مر جاتا ہے تو شاہد کی وراثت میں سے ایک مکمل بیٹے کا حق خالد کو ملے گا، اسی طریقے سے اگر ماجد مر جاتا ہے تو ماجد کی وراثت میں سے بھی ایک مکمل بیٹے کا حصہ یہ خالد کو ملے گا، کیونکہ جب دونوں کا بیٹا قرار پایا ہے تو دونوں کا پورا پورا بیٹا قرار پائے گا اور ایک ایک بیٹے کی وراثت دونوں سے ہی ملے گی۔ اور جب بیٹا مرے گا تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ بیٹا مرے گا تو پھر اس صورت کے اندر شاہد اور ماجد ان دونوں کو ایک بیٹے کی وراثت ملے گی اور وہ وراثت دونوں آدھی آدھی تقسیم کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مکمل بیٹے کی وراثت شاہد کو ملے، ایک مکمل بیٹے کی وراثت ماجد کو ملے، کیونکہ بیٹا تو ایک ہی ہے، خواہ وہ شاہد کا ہو خواہ وہ ماجد کا ہو۔ تو یہ فرما رہے فَإِنِ ادَّعَيَاهُ مَعًا، اگر دونوں شریک دعویٰ کر دیں اس بچے یعنی خالد کا مان اکٹھے، ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُمَا، تو یہ جو بچہ ہے اس بچے کا نسب ان دونوں سے اکٹھے ثابت ہوگا، قرار یہ پائے گا کہ خالد شاہد کا بھی بیٹا ہے اور ماجد کا بھی بیٹا ہے۔ وَكَانَتِ الْأَمَةُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُمَا، اور وہ جو باندی ہے یعنی زاہدہ ان دونوں کے لیے ام ولد بنے گی، شاہد کے لیے بھی ام ولد بن جائے گی اور ماجد کے لیے بھی ام ولد بنے گی بیک وقت۔ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِصْفُ الْعَقْرِ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک پر، شاہد پر بھی اور ماجد پر بھی، نصف العقری مہر میں سے آدھا حصہ لازم ہوگا۔ نصف مہر ماجد شاہد کو دے گا اور شاہد ماجد کو دے گا، لیکن چونکہ دونوں نے دینا ہے لہذا مقاصہ ہو جائے گا ایک کے مال کا دوسرے پر، یعنی کسی پر بھی لازم نہیں کیا جائے گا کہ وہ دوسرے کو ادا کرے۔
وَيَرِثُ الْإِبْنُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيرَاثَ ابْنٍ کامل، اور بچہ وارث ہوگا ان دونوں میں سے ہر ایک سے ایک کامل بیٹے کی وراثت کا۔ شاہد مر جاتا ہے تب بھی کامل وراثت خالد کو ملے گی، ماجد مر جاتا ہے تب بھی کامل وراثت ایک بچے کی خالد کو ملے گی۔ وَهُمَا يَرِثَانِ مِنْهُ، اور وہ دونوں یعنی شاہد اور ماجد دونوں وارث ہوں گے منہ اس بچے کی وراثت سے میراث اب واحد، ایک باپ کی وراثت کا۔ یعنی اگر خالد مر جاتا ہے تو ایک بچے کی وراثت شاہد اور ماجد دونوں کو نصف نصف دی جائے گی، کیونکہ بیٹا تو بہرحال ایک ہی ہے۔ وَإِذَا وَطِئَ الْمَوْلَى جَارِيَةَ مُكَاتَبِهِ، اگر آقا نے اپنے مکاتب کی باندی سے وطی کر لی۔ مثال دیکھیں، شاہد یہ آقا ہے اور ماجد یہ اس کا مکاتب ہے، اور یہ جو زاہدہ ہے یہ اس مکاتب کی باندی ہے۔ اب یہ جو شاہد آقا تھا، اس شاہد نے اپنے مکاتب کی باندی زاہدہ سے وطی کر لی، جس کی وجہ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا جاوید، اور شاہد یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ جاوید میرا ہے۔ پھر اس صورت کے اندر کیا حکم ہوگا؟ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ آقا اپنے مکاتب کی باندی سے وطی کر لے اور بچہ پیدا ہو جائے، آقا اگر اس بچے کا دعویٰ کرے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ مکاتب اگر تصدیق کرے گا تو پھر یہ آقا کا بیٹا شمار ہوگا اور اس بچے کا نسب آقا سے ثابت ہو جائے گا۔ اور چونکہ آقا نے دوسرے کی باندی سے صحبت کی ہے، اپنی باندی سے صحبت نہیں کی ہے، لہذا یہ جو زاہدہ ہے یہ شاہد کے لیے ام ولد نہیں بنے گی۔ لیکن جو بچہ پیدا ہوا ہے جاوید، اس بچے کی قیمت شاہد پر لازم ہوگی کہ شاہد اس بچے جاوید کی قیمت ماجد کو ادا کرے گا، کیونکہ یہ بچہ حقیقت کے اندر مملوک ہے، اور جب اس کی قیمت دے دے گا تو پھر یہ جو جاوید ہے یہ شاہد کی ملکیت کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ جب مولا یعنی آقا نے اپنے مکاتب کی باندی سے وطی کر لی اور وہ بچہ لے آئی، فَدَّعَاهُ، اس مولا نے یعنی آقا نے اس بچے پر دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا ہے۔ فَإِن صَدَّقَ، اگر تصدیق کر دے اس آقا کی مکاتب، یہ جو مکاتب ہے یہ صدقہ کا فاعل ہے اور حوض میں لوٹ رہی ہے مولا کی طرف۔ ثابت نسبہ منہ، تو ثابت ہو جائے گا اس بچے کا نسب منہ اس آقا یعنی شاہد سے۔ وکان علیہ اقرھا وقیمت ولدھا، اور یہ جو آقا ہے یعنی شاہد، اس پر لازم ہوگا کہ وہ زاہدہ کو مکمل مہر ادا کرے، مکمل مہر بھی ادا کرے گا، وقیمت ولدھا، اور جو بچے کی قیمت ہے یہ بھی اس ماجد یعنی مکاتب کو دی جائے گی۔ ولا تصیر ام ولد لہ، اور یہ جو زاہدہ ہے یہ ام ولد نہیں بنے گی شاہد کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو زاہدہ ہے یہ شاہد کی ملکیت میں نہیں ہے بلکہ ماجد کی ملکیت میں ہے۔ وَإِن كَذَبَهُ الْمُكَاتَب، یہی والا مسئلہ جو میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں کہ شاہد نے ماجد مکاتب کی باندی زاہدہ سے وطی کر لی، بچہ پیدا ہو گیا جاوید۔ اب یہ بچے کا نسب شاہد سے اس وقت تک ثابت نہیں ہوگا جب تک مکاتب تصدیق نہ کر دے۔ اگر مکاتب یعنی ماجد وہ تصدیق نہیں کرتا ہے بلکہ تکذیب کر دیتا ہے تو یہ بچے کا نسب شاہد سے ثابت بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ فرمایا وَإِن كَذَبَ، اگر تکذیب کر دے مکاتب، یہ جو مکاتب ہے یہ کذبہ کا فاعل ہے اور ہو زمین لوٹ رہی ہے مولا یعنی شاہد کی طرف۔ نسب میں اگر تکذیب کر دیتا ہے مکاتب، لم یثبت نسبہ، تو اس کا نسب، کس کا نسب؟ اس جاوید کا نسب، ہو زمین لوٹ رہی ہے اس جاوید بچے کی طرف، منہ، اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ کس سے ثابت نہیں ہوگا؟ اس مولا یعنی شاہد سے ثابت نہیں کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری تیسری فصل باب الاستیلاد بھی مکمل ہو گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا 45واں باب کتاب العتاق بھی یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔